عشق اور جنون کے نام پر اکثر لوگ ایسا شیطانی کھیل کھیلتے ہیں کہ سن کر دل کانپ جائے، مگر ان کھلاڑیوں کا ضمیر اتنے سکون سے سویا ہوتا ہے جیسے وہ کسی جنت میں وقت گزار رہے ہوں۔ البتہ جب انجام سر پر سوار ہوتا ہے تو سمجھو جہنم سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جیسا کہ یہ لوگ جہاں محض ظاہری حسن کے تعاقب میں خون ہی خون کا دشمن ہوگا، یہ اور بات کے بغیر کسی خطا کے بہنے والا لہو کبھی اپنے مجرم کو معاف نہیں کرتا۔ دفن شدہ رشتوں کی قبر پر خوشیوں کا تاج محل بنانے والوں کی کم ظرفی کا احوال۔ میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ وائس۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کر لیجئے گا تاکہ جتنی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے۔ تو چلیے آج کا کیس ہم شروع کرتے ہیں، جس کا نام ہے گمشدہ۔ رپورٹ درج کرانے گمشدہ بیوی اور چھوٹا بھائی میرے پاس آئے تھے۔ وہ موسم برسات کی ایک ابر آلود شام تھی۔ آج دن بھر وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ اگر کچھ دیر کے لیے بارش تھم بھی جاتی تو بوندا باندی کا عمل رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اس وقت بھی ماحول میں ایسی ہی کیفیت طاری تھی۔ میں نے دیور بھائی کو اپنے کمرے میں بلایا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ دونوں میرے سامنے بیٹھ چکے تو میں نے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ تھانے دار صاحب، میرا نام عظیم ہے، ہم موضع مومن آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ میری بھابھی شادہ ہیں، اس نے اپنے برابر میں بیٹھی ہوئی عورت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دکھی لہجے میں بتایا۔ حنیف بھائی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، وہ کل سے غائب ہیں۔ غائب کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ مومن آباد میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا اور یہ گاؤں تھانے سے محض 2 میل کے فاصلے پر مشرق میں واقع تھا۔ میں اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سوالیہ نظر سے باری باری ان دونوں کو تکنے لگا۔ وہ کل صبح جمال پور گیا تھا، شادہ نے گلوگیر آواز میں بتانا شروع کیا۔ حنیف نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ شام سے پہلے لوٹ آئے گا۔ جب وہ پچھلی رات تک واپس نہیں آیا تو میں نے خود ہی یہ سمجھ لیا کہ وہ وہیں جمال پور میں رک گیا ہے اور صبح آ جائے گا، مگر صبح سے شام ہو گئی تھانے دار صاحب اور حنیف کی کوئی خیر خبر ہی نہیں ہے۔ جمال پور نامی وہ گاؤں میرے تھانے سے 5 میل کے فاصلے پر مغربی سمت میں واقع تھا، یعنی مومن آباد سے 7 میل کی دوری پر۔ ان دنوں میں ضلع ساہیوال کے ایک دور افتتاح تھانے میں تعینات تھا۔ شاداں کے بیان کے جواب میں نے پوچھا، تمہارا خاوند جمال پور کیا لینے گیا تھا؟ لینے نہیں حنیف، دینے گیا تھا، شاداں نے جلدی سے کہا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیا دینے؟ کس کو دینے؟ وہ بات یہ ہے تھانے دار صاحب، شاداں وضاحت کرتے ہوئے بولی، ادھر جمال پور میں حنیف کا ایک دوست رہتا ہے جس کا نام اسحاق ڈوگر ہے۔ اسحاق ایک چھوٹا کاشتکار ہے۔ پچھلے سال حنیف نے اسحاق سے کچھ رقم ادھار لی تھی۔ اس سال ہماری گندم کی فصل بہت اچھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے خوب پیسہ کمایا ہے۔ حنیف ادھار والی وہ رقم ہی اسحاق ڈوگر کو واپس کرنے گیا تھا۔ شادہ 25-26 سال کی، بھرے بھرے بدن کی مالک، ایک دلکش عورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے موزوں اور مناسب الفاظ کا سہارا لینا لازم ٹھہرتا تھا۔ اس کا پرکشش سراپا صنف مخالف کے دل کو زیر و زبر کرنے کی صلاحیت سے مالا مال تھا۔ مختصر الفاظ میں اسے موزے مومن آباد کی بیوٹی کوئن کہا جا سکتا تھا۔ میں چند لمحات کے لیے اس کے حسن کے جادو میں جیسے کھو سا گیا تھا، لیکن جلد ہی میں نے خود کو اس کے ٹرانس سے نکالا اور معتدل انداز میں سوال کیا، تمہارا خاوند اپنے ساتھ کتنی رقم لے کر گیا تھا؟ پورے 1500 روپے تھانے دار صاحب، وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی۔ شاداں کے چہرے کے تاثرات سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے ایک خطیر رقم کا ذکر کیا ہو، اور یہ ایک کھلی حقیقت بھی تھی۔ آج کل 1500 روپے میں ایک ریگولر پیزا ہی خریدا جا سکتا تھا، لیکن یہ کئی سال پہلے کے اچھے اور بھلے زمانے کا واقعہ ہے، جب 1500 روپے کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ اس رقم کو دور حاضر کے کم از کم 5 لاکھ روپے سمجھ لیں۔ بھائی جان کسی کی سنتے بھی تو نہیں ہیں، عظیم برا سا منہ بنا کر بولا۔ میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ میں جمال پور جا کر اسحاق ڈوگر کی رقم دے آتا ہوں، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور کل صبح گھوڑے پر سوار ہو کر وہ جمال پور روانہ ہو گئے۔
میں نے ان کے ساتھ زور زبردستی تو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجھے خاموش ہونا پڑا۔ گمشدہ حنیف کے چھوٹے بھائی عظیم نے ہلکی پھلکی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ ایک پستہ کامہ شخص تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق عظیم اپنی شادہ کا ہم عمر یا 1-1.5 سال بڑا دکھائی دیتا تھا۔ بعد ازاں میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ اس کی عمر 27 سال تھی اور وہ حنیف سے لگ بھگ 3 سال چھوٹا تھا۔ کیا حنیف پہلے بھی کبھی اس طرح لاپتہ ہوا ہے؟ میں نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، شادہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ حنیف جب بھی گاؤں سے باہر جاتا ہے تو اپنے بتائے ہوئے وقت پر واپس بھی آ جاتا ہے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہم اس کی رات تک رہے ہیں اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ جمال پور مومن آباد سے محض 7 میل کی مسافت پر تھا۔ حنیف ایک ہی دن میں اپنا کام نپٹا کر سورج غروب ہونے سے پہلے گھر واپس آ جاتا تھا اور اس کا پروگرام بھی یہی تھا، لیکن اس کے پراسرار غائب نے ایک سیدھے سادے معاملے میں یکایک سنگینی بھر دی تھی۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ حنیف اس وقت بھی جہاں بھی ہے، مجھے یقین ہے وہ عافیت سے ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ وہ کل کسی بھی وقت لوٹ آئے گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے تھانے دار صاحب، عظیم نے تشکرانہ لہجے میں کہا۔ میں بھابھی کو یہی سمجھا رہا تھا کہ بارش کا موسم ہے، ہم نہیں جانتے وہاں جمال پور میں اسحاق ڈوگر کا کیا حال ہوگا۔ عین ممکن ہے اس نے بھائی جان کو ایک دن کے لیے اپنے پاس روک لیا ہو، لیکن یہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی، اس لیے ہم لوگ بھائی جان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ نے یہاں آ کر کوئی غلطی نہیں کی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سمجھ لو کہ میں نے حنیف کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر لی ہے، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ان دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر شادہ نے الجھن زدہ لہجے میں مجھ سے پوچھا، مثلاً کچھ تھانے دار صاحب؟ حنیف کی بازیابی کے لیے ہم تینوں کو مل کر کام کرنا ہوگا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ جب تک تم دونوں تھانے سے یعنی مجھ سے تعاون نہیں کرو گے، میں صحیح معنوں میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ آپ ہم سے کس طرح کا تعاون چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ عظیم نے فکر بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میرے ذہن میں ابھی سے حنیف کی تلاش کا کام شروع کر دیا، میں نے گہری سنجیدگی سے عظیم کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا کام کل صبح شروع ہوگا۔ اگر حنیف کل صبح تک گھر واپس نہیں آتا تو تم جمال پور روانہ ہو جاؤ گے۔ وہاں تم اسحاق ڈوگر سے تفصیلی معلومات کرو گے، اس سے پوچھو گے کہ تمہارا بھائی 4 جولائی بروز بدھ کتنے بجے اس کے پاس پہنچا تھا، وہ کب تک وہاں ٹھہرا اور کیا اس کی واپسی بدھ ہی کے روز ہوئی تھی یا اس سے اگلے دن یعنی 5 جولائی جمعرات کو وہاں سے روانہ ہوا تھا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ یہ ساری معلومات حاصل کرنے کے لیے تم سیدھے میرے پاس تھانے آؤ گے۔ میری بات تمہارے بھیجے میں اتری کہ نہیں؟ جی میں سمجھ گیا تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہمارے پاس ایک ہی گھوڑا ہے جو بھائی جان لے گئے ہیں، خیر میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گا۔ لمحے بھر کے تذبذب کے بعد اس نے کہا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں کل بھائی جان کی تلاش میں جمال پور ضرور جاؤں گا۔ شاباش، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اور مجھے کیا کرنا ہوگا تھانے دار صاحب؟ شادہ اپنی غزالی آنکھوں سے مجھے تکتے ہوئے بولی۔ تم جائے نماز بچھا کر بیٹھ جاؤ اور حنیف کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، میں نے اس کی جاذب آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سپاٹ الفاظ میں کہا۔ میرا یہ مشاہدہ ہے کہ خوبصورت بیویوں کی دعائیں ان کے شوہروں کے حق میں کٹ سے قبول ہوتی ہیں۔ وہ میرے منہ سے اپنے حسن کی تعریف سن کر لمحے بھر کو جھینپی، پھر جواباً میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خاص اعتماد سے بولی، میں تو حنیف کی بحفاظت واپسی کے لیے مسلسل دعا کر رہی ہوں تھانے دار صاحب۔ وہ بولتے بولتے اچانک رک گئی تو میں نے پوچھا، لیکن کیا شادہ؟ میرے دل میں برے برے خیال آتے ہیں جی، وہ بہت ہی ہڑبڑا کر بولی۔ کس قسم کے برے خیال؟ مجھے لگتا ہے کہ حنیف کو کوئی خطرناک حادثہ پیش آ گیا ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولی، اور وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالتے بھابھی، عظیم نے جلدی سے کہا۔ بھائی جان کو کچھ نہیں ہوگا، وہ صحیح سلامت واپس آئیں گے۔ حد سے زیادہ جذباتی اور حساس ہونا بھی نقصان دہ ہے، میں نے شادوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں تمہارے ذہن کی اس کیفیت کے ذمہ دار وہ خدشات اور اندیشے ہیں جو مسلسل تمہاری سوچ میں جنم لے رہے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ اور اچھے کی امید رکھو،
پھر جیسا کہ تمہارے دیور نے کہا حنیف کو کچھ نہیں ہوگا اور وہ صحیح سلامت واپس آ جائے گا۔ میری اس تسلی کے بعد وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگی۔ میں نے انہیں اس یقین کے ساتھ رخصت کر دیا کہ حنیف کی تلاش کے لیے میں اپنی سی محکمہ جاتی کوشش ضرور کروں گا۔ بعد ازاں حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق مجھے یہ جاننے میں آسانی ہو گئی کہ کئی سال پہلے حنیف اور عظیم کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ حنیف عظیم سے 3 سال بڑا تھا اور اس نے عظیم کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ دونوں بھائی ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ 10 مرلے 300 مربع گز کا وہ مکان ان کی رہائش کے لیے کافی تھا، جس کے پچھلے حصے میں 2 بڑے سائز کے کمرے بنے ہوئے تھے، جن کے آگے 10 فٹ کا ایک برآمدہ تھا۔ برآمدے کے بعد صحن تھا۔ صحن کی ایک دیوار کے ساتھ باورچی خانہ، غسل خانہ وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ مکان کے سامنے والے حصے میں داخلی دروازے کے بائیں جانب ان لوگوں نے ایک نیچی چھت ڈال کر سامنے سے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ چھپر سخت گرمی اور برسات کے موسم میں جانوروں کے استعمال میں رہتا تھا۔ ان کے پاس ایک بھینس، ایک گھوڑا اور 2 بکریاں تھیں۔ ان کے باپ حفیظ کے زمانے سے ان کے پاس 8 ایکڑ زرعی اراضی چلی آ رہی تھی۔ وہ دونوں بھائی مل کر اس زمین میں کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ یہی ان کا رزق روزگار تھا، جو ان کی گزر بسر کے لیے کافی سے بھی زیادہ تھا۔ میری معلومات کے مطابق حنیف نے 3 سال پہلے شاداں سے شادی کر لی تھی۔ مکان کا ایک کمرہ ان میاں بیوی کے استعمال میں تھا اور برابر والے دوسرے کمرے میں عظیم رہتا تھا۔ بدقسمتی کہہ لیں یا قدرت کی مصلحت کہ حنیف اور شاداں ابھی تک بے اولاد جوڑا ہی تھے۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ حنیف اچانک لاپتہ ہو گیا تھا۔ شاداں کے بیان کے مطابق حنیف 4 جولائی بروز بدھ صبح یہ کہہ کر گھر سے روانہ ہوا تھا کہ وہ اپنے دوست اسحاق ڈوگر کا قرض واپس کرنے جمال پورہ جا رہا تھا۔ اس نے شام سے پہلے واپس آنے کا بھی کہا تھا، لیکن اس کا کہا پورا نہ ہو سکا۔ چنانچہ 5 جولائی بروز جمعرات کی شام شاداں اور اس کے دیور عظیم نے تھانے میں آ کر حنیف کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی تھی، اور آج جمعہ 6 جولائی کا دن تھا اور حسب سابق ہلکی فوار کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ گزشتہ شام میں نے عظیم کو جو ہدایات دی تھیں ان کی تعمیل میں آج صبح جمال پور روانہ ہو گیا تھا۔ اس کی واپسی جمعے کی نماز کے بعد ہوئی۔ میں نے اسے تاکید کر رکھی تھی کہ واپس آنے کے بعد سب سے پہلے مجھے رپورٹ کرنا، اس کے بعد گھر یا کہیں اور کا رخ کرنا ہے۔ میرے حکم کے عین مطابق وہ اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور وہ جمال پور سے سنسنی خیز کہانی کے ساتھ لوٹا تھا۔ تھانے دار صاحب، اس نے بڑی تشویش بھرے لہجے میں بتایا، بھائی جان تو جمال پور گئے ہی نہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اسحاق ڈوگر نے مجھے جو کچھ بتایا میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں جناب۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اسحاق ڈوگر کا کہنا ہے کہ بھائی جان نے قرض کی واپسی کے لیے گندم کی کٹائی کے بعد کا وعدہ کیا تھا، لیکن اسحاق نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اسے کوئی جلدی نہیں ہے، لہٰذا بھائی جان اپنی آسانی کو دیکھتے ہوئے جب چاہیں قرض کی رقم لوٹا سکتے ہیں۔ اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ ان دنوں بھائی جان اس سے ملنے جائیں گے۔ بہرکیف وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اسحاق نے واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ بھائی جان پرسوں یا کل اس کے پاس نہیں گئے تھے، بلکہ اس نے تو یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ پچھلے 2 دنوں میں جمال پور کے کسی وثیق نے بھائی جان کو کہیں بھی نہیں دیکھا۔ جمال پور مومن آباد کی بنسبت ایک بڑا مومن آباد سے 2 گنا بڑا گاؤں تھا، جس کی آبادی کم و بیش 1000 نفوس پر مشتمل تھی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق جمال پور میں 250 کے قریب مکان موجود تھے۔ اس تناظر میں اسحاق ڈوگر کا دعویٰ خاصی اہمیت کا حامل تھا۔ یہ بہت ہی عجیب بلکہ ناقابل یقین سی بات ہے، میں نے عظیم کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ میں ڈوبے لہجے میں کہا۔ تمہارا بھائی جمال پور جانے کے لیے گھر سے نکلا مگر وہاں نہیں پہنچا۔ ان دونوں گاؤں کے درمیان صرف یہ تھانہ ہی پڑتا ہے، مطلب باقاعدہ کوئی آبادی نہیں ہے، کچے راستے کی دونوں جانب کھیتوں کا سلسلہ ہے۔ اگر حنیف واقعی مومن آباد سے جمال پور کی طرف گیا تھا اور اسحاق ڈوگر کے مطابق وہ جمال پور نہیں پہنچا، تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دوران سفر میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ پریشان نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ یہ سوچنا بے وقوفی ہوگی کہ تمہارے بھائی کو زمین نے نگل لیا ہوگا یا آسمان کھا گیا ہوگا۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اپنی بات جاری رکھی۔
یہ مت بھولو کہ حنیف کے پاس ایک تگڑی رقم بھی تھی۔ ہو سکتا ہے کسی منفی ذہن والے شخص کو یہ پتہ ہو کہ وہ 1,500 روپے کے ساتھ گھوڑے پر سفر کر رہا ہے۔ مومن آباد اور جمال پور کے بیچ 7 میل کی مسافت ہے۔ عین ممکن ہے کہ کسی برے انسان نے اس رقم کے حصول کی خاطر تمہارے بھائی کو کوئی نقصان پہنچا دیا ہو۔ میں نے دانستہ محتاط اور نرم الفاظ کا چناؤ کیا تھا۔ ان لمحات میں میرا ذہن ان خطوط پر سوچ رہا تھا کہ کسی جانکار رہزن نے حنیف کو ٹھکانے لگا دیا ہو اور اس کے گھوڑے اور رقم کو لے کر کہیں فرار ہو گیا ہوگا۔ اگر اس علاقے کی اچھی طرح تلاشی لی جائے تو حنیف کی لاش کا سراغ ہاتھ لگ سکتا ہے۔ یہ ایک تھیوری تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حنیف نے 4 جولائی کی صبح جمال پور کا ہی روکنا کیا ہو۔ آپ تو ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ تمہیں کسی بھی شفاف سچائی کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے عظیم، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا۔ تمہارے بھائی کو لاپتہ ہوئے 2 دن گزر چکے ہیں اور یہ کوئی تسلی بخش صورتحال نہیں ہے۔ اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، تمہارے اور شاداں کے علاوہ اور کس کس کو یہ بات معلوم تھی کہ حنیف ایک تگڑی رقم کے ساتھ جمال پور جانے والا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میرے اور بھابھی کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں تھی، عظیم نے متذبذب لہجے میں جواب دیا۔ بھائی جان نے خود کسی کو بتایا ہو تو اس بارے میں نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر استفسار کیا۔ تمہارے بھائی جان کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ بھائی جان بہت غصے والے اور لڑاکا طبیعت کے مالک تھے۔ میں اسے باقاعدہ دشمنی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن پچھلے چند ماہ میں ان کا کئی ایک افراد سے اچھا خاصا جھگڑا ہوا تھا۔ میں نے کاغذ قلم سنبھالتے ہوئے سوال کیا۔ کیا ان کئی ایک افراد کا تعلق مومن آباد سے ہی ہے؟ جی تھانے دار صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ مولوی رشید، ادریس، گھمن اور گاگو شیر، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا، کیا ان میں سے کسی نے تمہارے بھائی کو خطرناک نتائج کی دھمکی وغیرہ بھی دی تھی؟ اس کا مجھے نہیں پتہ جناب، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ ان میں سے کسی بھی جھگڑے کے وقت میں موقع پر موجود نہیں تھا۔ مجھے بعد میں دوسرے لوگوں کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ خاصی گرما گرمی اور گالم گلوچ بھی ہوئی تھی۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ ان 3 افراد اور حنیف کے بیچ جھگڑے کا سبب کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے جناب کہ بھائی جان کا ان لوگوں سے ایک ہی دن اور ایک ہی جگہ پر جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ یہ 3 ناخوشگوار واقعات پچھلے 5-6 ماہ پر محیط ہیں، وہ واضح الفاظ میں بولا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں واقعی اس کے اسباب سے واقف نہیں ہوں۔ بھائی جان کے اندر برداشت کا مادہ بہت کم ہے۔ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی ناپسندیدہ بات پر وہ بھڑک اٹھتے ہیں۔ اگر سامنے والا بھی گرم طبیعت کا مالک ہو تو پھر لڑائی لازمی ہے۔ ہم تو گھر کے لوگ ہیں اور وہ ہم سے بڑے بھی ہیں، اس لیے ہم ان کی ہر کڑوی اور زہریلی بات کو پی جاتے تھے۔ لیکن غیر تو اتنا لحاظ نہیں کرتا نا تھانے دار صاحب۔ میں اس نقطے کو سمجھ سکتا ہوں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور کہا۔ میں تمہارے بھائی جان کے تنازعات کی وجوہات خود ہی معلوم کر لوں گا۔ تم مجھے بتاؤ کہ یہ تینوں افراد کرتے کیا ہیں؟ مولوی رشید تو مومن آباد کی مسجد کے پیش امام ہیں، عظیم نے جواب دیا۔ ادریس گھمسن زمیندار ہے اور گاگو شیر، اس کا نام تو فعل ہے، وہ ذات کا موچی ہے، کام کاج کوئی نہیں۔ گاگو شیر پہلوانی اور آوارہ گردی کرتا ہے، وہ 2 سال کی جیل بھی کاٹ چکا ہے۔ جیل جانے سے پہلے وہ تو فعل عرف گاگو ہوا کرتا تھا۔ جیل سے باہر آنے کے بعد اس نے اپنے نام کے ساتھ شیر کا اضافہ کر لیا ہے، جیسے یہ کوئی خاص ڈگری ہو جو اسے جیل میں 2 سال گزارنے پر ملی ہو۔ بات کے اختتام پر عظیم کے لہجے میں تلخی کھل گئی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھنے میں قطعاً کوئی وقت محسوس نہیں ہوئی کہ عظیم گاگو شیر کے لیے اپنے دل و دماغ میں نفرت کے جذبات رکھتا تھا۔ میں نے رسان بھرے لہجے میں استفسار کیا، گاگو شیر کو کس سلسلے میں 2 سال کی جیل ہوئی تھی؟ گاگو نے اپنے ایک ساتھی خوشی محمد کے ساتھ مل کر صوفی نگر کے ایک زمیندار کے گھر میں ڈکیتی مارنے کی کوشش کی تھی، عظیم نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اس واردات کے دوران میں صاحب خانہ یعقوب جٹ نے مزاحمت کی کوشش کی تو خوشیہ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ یہ 3 سال پہلے کا واقعہ ہے تھانے دار صاحب۔ گاگو شیر تو 2 سال کی سزا کاٹ کر رہا ہو گیا تھا،
لیکن خوشیہ ابھی تک جیل میں سڑ رہا ہے۔ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے کم و بیش 1 سال ہونے کو آ رہا ہے۔ یہ واقعہ مجھ سے پہلے کا ہے۔ میں آج رات ہی اس کیس کی فائل کا مطالعہ کروں گا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ تم گھر جا کر اپنی بھابھی کا خیال رکھو، میں تمہارے بھائی کا کھوج لگانے کے لیے ایک پولیس پارٹی کو ترتیب دے کر تفتیش کا آغاز کرتا ہوں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جلد یا دیر میں تمہارے بھائی کو ڈھونڈ ہی نکالوں گا۔ عظیم نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ عظیم کے جانے کے بعد میں نے حوالدار عثمان خان کو اپنے پاس بلایا۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح تھانے دار صاحب بھی بھاری نفری دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ میرے تھانے میں مجھے ملا کر کل 5 افراد کا عملہ تھا، یعنی میں، حوالدار عثمان خان اور 3 کانسٹیبل جن کے نام عمر کے لحاظ سے اعلیٰ ترتیب منظور حسین، امداد علی اور نصیر احمد تھے۔ میرے تھانے کا نظام اتنے افراد سے بخوبی چل رہا تھا۔ حکم مالک صاحب، حوالدار نے میرے کمرے میں آ کر مجھے تعظیم بھرا سلام کیا اور اٹینشن کھڑا ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے نا، کل شام شاداں اپنے دیور عظیم کے ساتھ اپنے خاوند کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آئی تھی، میں نے کہا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ میرے سامنے میز کی دوسری جانب ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، جی ملک صاحب، شاداں کا گھر والا حنیف بدھ کی صبح اپنے کسی دوست سے ملنے جمال پور گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ یہ خبر تو پرانی ہو گئی خان صاحب۔ کیا مطلب ہے جناب؟ حوالدار نے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا۔ تازہ ترین یہ ہے کہ میں نے ڈرامائی انداز میں اختیار کرتے ہوئے بتایا، حنیف جمال پور نہیں پہنچا، یعنی وہ مومن آباد اور جمال پور کے درمیان کہیں غائب ہو گیا ہے، اور اس کے پاس مبلغ 1,500 روپے بھی تھے جو اس نے جمال پور کے ایک اسحاق ڈوگر کو دینا تھے۔ میں نے آج حنیف کے چھوٹے بھائی عظیم کو جمال پور بھیجا تھا، وہ جا کر اسحاق ڈوگر سے ملا ہے اور اس نے عظیم کو بتایا ہے کہ حنیف تو وہاں گیا ہی نہیں۔ 2 باتیں ہو سکتی ہیں مالک صاحب، حوالدار نے گمبھیر انداز میں کہا۔ نمبر 1، حنیف جمال پور کے بجائے کسی اور طرف نکل گیا ہو اور کسی وجہ سے وہ وہاں پھنس کر رہ گیا ہو۔ نمبر 2، وہ جمال پور جا کر اسحاق ڈوگر سے ملا ہو لیکن کسی خاص وجہ سے ڈوگر غلط بیانی سے کام لے رہا ہو۔ حوالدار عثمان خان کی عمر 35 سال تھی۔ وہ ایک سمجھدار اور زیر پولیس اہلکار تھا۔ وہ کافی عرصے سے اس تھانے میں اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے لگ بھگ 1 سال ہو گیا تھا۔ میں نے اسے ایک ذمہ دار اور قابل بھروسہ کلیگ پایا تھا۔ عثمان خان، تمہاری بات میں اچھا خاصا وزن ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا، لیکن ان خطوط پر ذہن کو دوڑاتے ہوئے بہت سارے نئے راستے کھل جاتے ہیں۔ مثلاً کون سے راستے ہیں ملک صاحب؟ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ مثلاً ہم اس نقطے کو کسی بھی صورتحال کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس 1,500 کی رقم موجود تھی، میں نے وضاحت کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ حنیف جمال پور کے لیے گھر سے روانہ ہوا تھا یا اس کا ارادہ کہیں اور جانے کا تھا؟ اگر کوئی منفی ذہنیت کا مالک شخص اس کے پاس اس رقم کی موجودگی سے آگاہ تھا تو وہ اسے لوٹنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا تھا۔ باقی جہاں تک اسحاق ڈوگر کی بات ہے تو لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک بھوجل سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میری معلومات کے مطابق حنیف اور اسحاق میں خاصی پرانی دوستی ہے اور وہ 1,500 روپے اسحاق ہی کا دیا ہوا قرض تھا جو حنیف اسے لوٹانے جمال پور گیا تھا۔ میں نہیں سمجھتا اس سلسلے میں اسحاق ڈوگر کو فروغ گوئی سے کام لینے کی ضرورت ہو۔ آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں اور غلط بھی، میں نے نہیں کہا، میں نے فلسفانہ انداز میں کہا، لیکن فی الحال مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح حنیف یا اس کے گھوڑے کو تلاش کرنا ہے، زندہ یا مردہ۔ میں تم سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور اسی سلسلے میں میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حنیف کی تلاشی کا کام ابھی اور اسی وقت شروع کر دیا جائے، اور ہماری پہلی کوشش مومن آباد سے جمال پور کے درمیان ہوگی۔ مسلسل برستی بارش نے کھرے اور کھوج کی راہیں تو مسدد کر رکھی تھیں، چنانچہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے ہم کسی تجربہ کار کھوجی کی مدد نہیں لے سکتے۔ آج کی تاریخ میں ہمارے پاس صرف 3 گھنٹے ہیں، اس کے بعد سورج غروب ہو جائے گا۔ تم ایسا کرو کہ 2 کانسٹیبل کو اچھی طرح سمجھا کر مومن آباد روانہ کر دو۔
وہ مومن آباد سے تھانے تک کے 2 میل کے ٹکڑے کو پوری طرح کھنگال ڈالیں۔ کچے راستے سے ہٹ کر کھیتوں کے اندر جا کر بھی چیک کریں، ہو سکتا ہے کہیں حنیف یا اس کے گھوڑے کا کوئی سراغ مل جائے۔ باقی تھانے سے جمال پور تک کی تلاش کا کام دیکھ لیں گے۔ اگر حنیف واقعتاً کسی حادثے کا شکار ہوا ہے تو اس کی لاش کہیں نہ کہیں ضرور پڑی ملے گی، اور ممکن ہے کہ اس کے قریب قریب ہی گھوڑے کا مردہ جسم بھی موجود ہو۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں ابھی 10 منٹ میں آپ کے احکامات کی تعمیل کرواتا ہوں۔ تمہیں ایک اور کام بھی کرنا ہوگا، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ تم کافی عرصے سے اس تھانے کی خدمت کر رہے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کم و بیش 3 سال پہلے مومن آباد کے وسیق 2 افراد خوشیہ اور گاگو نے موزے صوفی نگر کے ایک زمیندار یعقوب جٹ کے گھر میں ڈکیتی کی واردات کی تھی، جس میں خوشیہ کے ہاتھوں سے یعقوب جٹ کی موت واقع ہو گئی تھی۔ جلد ہی پولیس نے خوشیہ اور گوگا کو گرفتار کر لیا تھا۔ گوگا تو 2 سال کی سزا کاٹ کر واپس آ چکا ہے، لیکن خوشیہ ابھی تک جیل ہی میں ہے۔ گمشدہ حنیف کے چھوٹے بھائی عظیم نے مجھے بتایا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے گوگا شیر اور حنیف کے بیچ جھگڑا ہوا تھا۔ مجھے صوفی نگر والے ڈکیتی کی فائل چاہیے۔ آج رات سونے سے پہلے میں اس فائل کا مطالعہ کروں گا۔ کیا پتہ گاگو شیر اور حنیف کی پراسرار گمشدگی میں کوئی کنیکشن مل جائے۔ جی ضرور، وہ فرمانبرداری سے بولا۔ مذکورہ فائل ریکارڈ روم کی ایک الماری میں محفوظ ہے، میں تھوڑی دیر میں نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جناب۔ میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ ہفتہ 7 جولائی کا دن نہایت ہی سنسنی خیز اور ہنگامہ پرور تھا۔ گزشتہ شام کانسٹیبل امداد علی اور منظور حسین ناکام و نامراد واپس لوٹ آئے تھے۔ میری ہدایت پر حوالدار عثمان خان نے انہیں مومن آباد اور تھانے کے درمیان گمشدہ حنیف کی تلاشی کا کام سونپا تھا۔ ان دونوں نے کچے راستے کے علاوہ دائیں بائیں کے کھیتوں میں بھی کافی اندر جا کر دیکھا تھا، مگر حنیف کہیں نہیں ملا تھا اور نہ ہی اس کے گھوڑے کا کوئی نام و نشان پکڑ میں آیا تھا۔ میں نے آج صبح تھانے آتے ہی ان دونوں کو جمال پور کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ امید تھی کہ آج شام تک حنیف کے پراسرار گمشدگی کا کوئی چھوٹا یا بڑا سراغ ضرور ہاتھ لگ جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا، مگر اس وقت صبح کے 10 بجے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا اسی کیس پر غور کر رہا تھا کہ کانسٹیبل نصیر احمد نے میرے پاس آ کر بتایا، ملک صاحب 2 بندے آپ سے ملنے آئے ہیں۔ نصیر احمد میرے تھانے کا سب سے کم عمر اہلکار تھا۔ وہ 24 سال کا تھا اور وہ مقامی یعنی وہ موزے مومن آباد کا رہنے والا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا وہ بندے کون ہیں اور کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ دونوں مسافر ہیں جناب، کانسٹیبل وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ آج علی الصبح نظام کوٹ سے مومن آباد کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں انہوں نے ایک تالاب کے اندر کسی گھوڑے کی لاش دیکھی ہے۔ پتہ نہیں ان کے جی میں کیا آئی کہ وہ مومن آباد کی طرف بڑھنے کے بجائے یہاں آ گئے ہیں۔ انہیں فوراً میرے پاس بھیجو۔ نصیر کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے اضطراری انداز میں کہا، اوکے سر۔ نصیر یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا۔ مومن آباد سے صوفی نگر شمال مغرب میں 10 میل کے فاصلے پر واقع تھا، جبکہ میرے تھانے سے صوفی نگر 90 ڈگری پر 8 میل دور عین شمال میں تھا۔ کانسٹیبل نصیر نے ابھی جس نظام کوٹ کا ذکر کیا تھا وہ ایک مختصر سا گاؤں تھا اور صوفی نگر سے مومن آباد آتے ہوئے 3 میل کے فاصلے پر پڑتا تھا، یعنی نظام کوٹ اور مومن آباد میں 7 میل کی مسافت تھی۔ میری معلومات کے مطابق نظام کوٹ کی آبادی 200 افراد سے زیادہ نہیں تھی۔ ان 2 مسافروں کے نام شفیق اور اعجاز تھے اور وہ نظام کوٹ کے ہی رہنے والے تھے۔ مومن آباد وہ کسی ذاتی کام سے جا رہے تھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، عام طور پر لوگ ایسی چھوٹی موٹی چیزوں پر دھیان نہیں دیتے، آپ لوگوں نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ تھانے دار صاحب، اس گھوڑے کی لاش دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا ہے، شفیق نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس کے بدن پر مجھے کسی تیز دھار آلے کے زخموں کے نشان نظر آئے ہیں، اور اس کی لاش پھول کر تالاب کے پانی پر تیر رہی ہے، اور بدبو کا تو کچھ نہ پوچھیں۔ بات کے اختتام پر اس نے ایک جھرجھری لی۔ اعجاز نے کہا، کسی درندہ صرف انسان نے اس معصوم بے زبان کو بڑی اذیت کے بعد موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ پتہ نہیں ایک جانور کے ساتھ اس بدبخت کی کیا دشمنی تھی۔
اس نامعلوم دشمن کی دشمنی کا سراغ میں خود لگا لوں گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ آپ لوگ مجھ سے تھوڑا سا تعاون کریں، مجھے اس تالاب کے محل وقوع کے بارے میں تفصیلاً بتائیں۔ جناب ایسا سمجھے کہ اعجاز نے پرسوچ انداز میں کہا، وہ تالاب نظام کوٹ سے لگ بھگ 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ وہ تالاب خاصاً وسیع و عریض ہے اور گزرگاہ سے تھوڑا ہٹ کر ہے۔ ہمیں تو اس لاش سے اٹھنے والی بدبو نے اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا، اس لیے ہم اپنے راستے سے ہٹ کر ادھر چلے گئے تھے۔ بہرحال اگر تھانے سے کم و بیش 1.5 میل شمال مشرق کی سمت سفر کریں تو مذکورہ تالاب تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اعجاز کی بتائی ہوئی لوکیشن کو میں نے اپنی یادداشت میں محفوظ کیا اور پوچھا، اس تالاب کے اندر یا اس کے آس پاس آپ کو کسی انسان کی لاش یا اس کی موجودگی کے آثار دکھائی دیے؟ میں نے یہ سوال دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے گمبھیر انداز میں کہا۔ اعجاز نے نفی میں گردن ہلا دی۔ شفیق نے ٹٹولنے والی نظر سے مجھے پڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ اس مردہ گھوڑے اور اس کے سوار میں کسی خاص حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں؟ آپ کا اندازہ درست ہے، میں نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ دونوں مثبت سوچ رکھنے والے بھلے انسان ہیں، اس لیے میں آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا۔ میں نے چند سیکنڈ کا توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، 3 روز قبل مومن آباد کا ایک وثیق اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جمال پور کی جانب روانہ ہوا تھا، مگر ہماری معلومات کے مطابق وہ بندہ جمال پور نہیں پہنچا۔ 2 دن پہلے گمشدہ شخص کی بیوی اور چھوٹے بھائی نے میرے پاس رپورٹ درج کرائی تھی، مجھے اسی بندے کی تلاش ہے۔ اوہ! اعجاز نے ایک بوجھل سانس خارج کرنے کے بعد پوچھا، اس لاپتہ بندے کا نام کیا ہے؟ حنیف، میں نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ اس کی بیوی کا نام شاداں اور چھوٹے بھائی کا نام عظیم ہے۔ کیا آپ لوگ نہیں جانتے؟ نہیں تھانے دار صاحب، شفیق نے کہا، مومن آباد تو کبھی کبھار ہی ہمارا آنا ہوتا ہے، اس لیے ہم ہر کسی سے واقف نہیں ہیں۔ ویسے آپ لوگ مومن آباد میں کسی سے ملنے جا رہے تھے؟ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھ لیا۔ ادریس گھمسن، اعجاز نے جواب دیا، یہ مومن آباد کا ایک چھوٹا زمیندار ہے۔ عجیب کی زبان سے میں نے ادریس کا نام سنا تھا۔ گزشتہ 6 ماہ میں گمشدہ حنیف کا جن 3 افراد سے شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا تھا ان میں ادریس بھی شامل تھا۔ میں ادریس کو جانتا ہوں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ آپ لوگ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاؤ اور ادریس صاحب کو میرا سلام کہنا۔ جی ضرور، وہ بیک زبان ہو کر بولے، پھر میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے حوالدار عثمان خان کو اپنے پاس بلایا۔ وہ اعجاز اور شفیق کی آمد کے مقصد سے واقف ہو چکا تھا، لہذا اسے سمجھانے میں مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ میں کانسٹیبل نصیر کے ساتھ اس تالاب کی طرف جا رہا ہوں جہاں کسی مردہ گھوڑے کی زخم خور لاش دیکھی گئی ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میری واپسی تک یہ تھانہ تمہارے حوالے ہے۔ امداد علی اور منظور حسین جمال پور گئے ہوئے ہیں، سمجھ لو تم تھانے دار میں اکیلے ہوئے ہو۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں ملک صاحب، عثمان نے پر اعتماد لہجے میں کہا، میں یہاں کے معاملات کو بخوبی سنبھال لوں گا۔ 15 منٹ کے بعد ضروری تیاری کے ساتھ تھانے سے روانہ ہونے ہی والا تھا کہ عظیم وہاں پہنچ گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، ان لوگوں کے پاس صرف ایک ہی گھوڑا تھا جو حنیف اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ عظیم اس وقت جس گھوڑے پر سوار تھا وہ یقیناً اس نے مستعار لے رکھا تھا۔ اس گھوڑے پر وہ گزشتہ روز جمال پور بھی گیا تھا۔ تھانے دار صاحب، لگتا ہے آپ کہیں جانے کی تیاری میں ہیں، اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ بھائی جان کی تلاشی کا کام کہاں تک پہنچا؟ عظیم، تم بڑے اچھے وقت پر آئے ہو، میں نے جواباً کہا۔ مجھے حنیف کے حوالے سے ایک اہم سراغ ملا ہے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو تو تفتیش میں آسانی ہو جائے گی۔ جانا کہاں ہے؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ نظام کوٹ کی طرف۔ مگر بھائی جان تو مومن آباد سے جمال پور گئے تھے، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اور نظام کوٹ تو بالکل دوسری طرف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ نظام کوٹ میں حنیف کو دریافت کر لیا گیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ دوسری بات یہ کہ میں نے نظام کوٹ جانے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا، بلکہ اس طرف جانے کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کی منزل تھانے اور نظام کوٹ کے درمیان کسی جگہ پر واقع ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔
تمہارا اندازہ درست ہے، میں نے رسان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ میری منزل ایک تالاب ہے جو اس تھانے سے لگ بھگ 1.5 میل شمال مشرق میں اور مومن آباد سے 4 میل شمال مغرب میں کھیتوں کے درمیان واقع ہے۔ تالاب؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ ہاں، میں نے تالاب ہی کا نام لیا ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، اور اس تالاب میں ایک مردہ گھوڑا پڑا دیکھا ہے جس کے بدن پر جا بجا گہرے زخموں کے نشانات ہیں۔ کسی شخص نے اس بے زبان جانور کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اسے تالاب میں پھینکا ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، تمہارا ہمارے ساتھ جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس مردہ گھوڑے کی شناخت کے سلسلے میں تم اہم کردار ادا کر سکتے ہو۔ اگر وہ گھوڑا تمہارے حنیف بھائی کا ہے تو پھر ہمیں گمشدہ حنیف کو اسی علاقے میں تلاش کرنا ہوگا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ آپ کی بات میری سمجھ میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے تھانے دار صاحب، وہ وحشت بھری نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، اور میری دلی دعا ہے کہ وہ مردہ گھوڑا بھائی جان کا نہ ہو۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے گھورا۔ آخر تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری اس دعا کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آیا عظیم تھانے دار صاحب۔ جس کسی ظالم انسان نے اس گھوڑے کا عبرتناک حشر کیا ہے، اس نے گھوڑے کے سوار کے ساتھ جو بہیمانہ سلوک کیا ہوگا، اس کے تصور سے ہی مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اس لیے میں دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اس تالاب میں پڑا ہوا مردہ گھوڑا ہمارا نہ ہو۔ عظیم، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، میں تمہاری ذہنیت کی کیفیت کو سمجھ سکتا ہوں۔ اس صورتحال میں تمہیں صبر اور ہمت سے کام لینا ہوگا۔ جی تھانے دار صاحب، وہ ممنونیت لہجے میں بولا، آپ کی باتوں سے حوصلہ ملتا ہے، میں آپ کی ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ شاباش، میں نے ہمت بڑھانے والے انداز میں کہا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تو چلیں؟ وہ فرما برداری سے بولا، جی چلیں۔ آج فجر کی نماز کے بعد بارش کا سلسلہ تھم گیا تھا، تاہم آسمان سیاہ اور گھنے بادلوں سے پوری طرح ڈھکا ہوا تھا اور ہوا بھی بند تھی۔ یہ تمام علامات ایک ہی جانب اشارہ کر رہی تھیں کہ اس ہفت زدہ ماحول میں کسی بھی لمحے بارش شروع ہو سکتی ہے۔ تھانے سے مذکورہ تالاب تک محض 1.5 میل کا فاصلہ تھا، لیکن زمین گیلی ہونے کے باعث ہم نے اپنے گھوڑوں کی رفتار دھیمی ہی رکھی تھی تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے اور نہ ہی لینے کے دینے پڑ جائیں۔ ہماری محتاط روی فائدہ مند ثابت ہوئی اور کم و بیش دن کے 12 بجے ہم لوگ اس تالاب کے کنارے پر پہنچ گئے، جس کے بارے میں 2 گھنٹے پہلے شفیق اور اعجاز نامی 2 مسافروں نے مجھے بتایا تھا۔ ہم جیسے ہی جائے وقوع پر پہنچے، آسمان نے اپنی بند کھول دیے۔ ہمارے پاس بارش سے بچاؤ کے نام پر 2 چھتریاں تھیں، لیکن عظیم کو ایسی کوئی سہولت میسر نہیں تھی۔ صبح سے رکی ہوئی بارش سے اس نے یہی سمجھا ہوا تھا کہ آج برسات کا ناغہ ہے، مگر قدرت اپنے معاملات ہیں جن کے بارے میں درست اندازہ لگانا انسان کے بس کی بات نہیں۔ بہرحال کانسٹیبل نصیر نے اپنی چھتری رضاکارانہ طور پر عظیم کی طرف بڑھا دی، جو تھوڑے دور فاصلے پہ تھا، اور غنیمت جانی، اور کیونکہ یہ ایک دھیمی بارش تھی، ہم سے پہلے نصف درجن دیہاتی بھی اس تالاب کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ سب کھیتی مزدور تھے اور مردہ گھوڑے کے گھائل بدن سے اٹھنے والی بدبو نے انہیں اس طرف آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پولیس پر نگاہ پڑتے ہی وہ لوگ ایک جانب ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ تالاب کی سطح پر تیرنے والی مردہ گھوڑے کی لاش پھولی ہوئی تھی، اور اس کو دیکھتے ہی عظیم کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ کپ کپاتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ زمین پر گرنے ہی والا تھا کہ میں نے اسے آگے بڑھ کر سنبھال لیا۔ اس کی کیفیت نے مجھے سب کچھ بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا تھا۔ پھر بھی تمام حجت کے طور پر میں نے پوچھا، عظیم، میں نے اسے دھیمے لہجے میں کہا، کیا تم اس مردہ گھوڑے سے کسی قسم کی واقفیت رکھتے ہو؟ اس نے میرے حسب توفیق جواب دیا، یہ ہمارا گھوڑا ہے، بھائی جان اسی گھوڑے پر سوار ہو کر جمال پور گئے تھے، پتہ نہیں وہ اس وقت کہاں اور کس حال میں ہوں گے۔ بات کو مکمل کرتے ہی وہ باقاعدہ ہچکیاں لینے لگا۔ حوصلہ رکھو عظیم، میں نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے تسلی بھرے انداز میں کہا، گھوڑا مل گیا ہے تو بہت جلد تمہارے گمشدہ بھائی کو بھی تلاش کر لوں گا۔ اس گھوڑے کی حالت کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ کسی سفاک اور بے رحم شخص نے بھائی جان کو بھی ایسے ہی حشر کر دیا ہوگا۔ وہ گلوگیر آواز میں بولا، پتہ نہیں کس نامراد نے میرے بھائی سے دشمنی نکالی ہے۔ میں نے تسلی
اور دلاسا دینے کے بعد عظیم کو ایک کھیت کی مینٹ پر بٹھایا اور جائے وقوع کی کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے کھیت مزدوروں کی مدد سے مردہ گھوڑے کو کھینچ کر تالاب سے باہر نکلوایا اور بغور اس کی زخم لاش کا معائنہ کیا۔ اس پھولی ہوئی لاش کو دیکھ کر میرے ذہن کے کسی دور دراز حصے میں جیسے ایک ننھی سی بتی جلنے بجھنے لگی، لیکن فوری طور پر میں سمجھ نہ پایا کہ میرا ذہن کس جانب اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے ذہن کو مصروف کار چھوڑا اور اپنے کام میں جت گیا۔ حنیف کے گھوڑے کو بری طرح زخمی کرنے کے بعد اس تالاب میں پھینکا گیا تھا، جس سے ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ حنیف کی لاش کا آغاز بھی اسی تالاب سے کرنا چاہیے۔ جب وہ دیہاتی مردہ گھوڑے کو باہر نکالنے کے لیے اس تالاب میں اترے تھے تو میں نے تالاب کی گہرائی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ تالاب کا پانی ان لوگوں کی کمر سے اوپر نہیں گیا تھا، یعنی اس تالاب کی گہرائی زیادہ سے زیادہ 3 فٹ تھی۔ میں نے خصوصی ہدایات کے بعد ان دیہاتوں کو دوبارہ تالاب میں اترنے اور ایک 30 سالہ بندے کی لاش کو ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ وہ متعدین اور بے لوث لوگ ناگوار بدبو کی پرواہ کیے بغیر میرے حکم کی تعمیل میں رضاکارانہ طور پر مصروف ہو گئے۔ وہ تالاب لگ بھگ 1 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ اس زرعی علاقے میں کوئی باقاعدہ گاؤں دیہات آباد نہیں تھا، تاہم تھوڑے ہی فاصلے پر چند کچے مکان موجود تھے، جن میں کھیت مزدور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے، اور یہی لوگ اس وقت میرے حکم پر اس تالاب میں اتر کر حنیف کی لاش کو تلاش کرنے میں مصروف تھے، اور میں مذکورہ تالاب کے ارد گرد کھیتوں میں گھوم پھر کر اپنی عقابی نگاہ سے کوئی بھی ایسا سراغ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا جس سے حنیف کے غیاب اور بازیابی پر کچھ روشنی پڑ سکے۔ بارش نے بھی عجیب سا ڈرامہ لگا رکھا تھا، کبھی وہ موسلا دھار برسنے لگی اور کبھی بوندا باندی کی شکل اختیار کر لیتی۔ خیر، اسی صورتحال میں کم و بیش 1 گھنٹے کی تلاش بسیار کے بعد اس تالاب اور اس کے گرد و نواح میں حنیف کی بازیابی کا نتیجہ 0 کے برابر برآمد ہوا۔ میں نے ان کھیتی مزدوروں سے گھما پھرا کر مختلف سوالات کیے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی حنیف یا کسی دوسرے گھڑ سوار کو اس طرف آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ گویا حنیف کی تلاش کا سلسلہ جہاں سے شروع ہوا تھا اس سے 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ تاہم اس حوالے سے ایک بیشتر کیفیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، اور وہ گمشدہ حنیف کا گھوڑا۔ تھانے دار صاحب، ایک دیہاتی نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اگر آپ کہیں تو ہم اس مردہ گھوڑے کو بیل گاڑی سے باندھ کر کہیں دور پھینک آتے ہیں۔ اس طرح فضا میں پھیلی ہوئی بدبو سے بھی نجات مل جائے گی اور چیل کبوں کو بھی عید ہو جائے گی۔ میرے کان اس دیہاتی کی بات کو سن رہے تھے، لیکن آنکھیں حنیف کے مردہ گھوڑے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے بدن میں موجود متعدد زخم مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ پھر مجھے روشنی کی ایک کرن دکھائی دے گئی۔ تھوڑی دیر پہلے میرے ذہن کے کسی تاریک گوشے میں جو بتی جلی بجھی تھی، اب وہ اشارہ بالکل واضح ہو گیا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے تجویز پیش کرنے والے اس دیہاتی سے پوچھا۔ اللہ رکھا سرکار، اس نے جواب دیا۔ اللہ رکھا، اللہ تمہیں حفاظت سے رکھے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا۔ فی الحال اس مردہ گھوڑے کو چیل کبوں اور کتوں کی خوراک بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام 1 آدھ روز بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ تم جلدی سے جا کر بیل گاڑی لے آؤ، میں اس مردہ گھوڑے کو سربیرست کہیں اور بھیجنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ جو حکم تھانے دار صاحب۔ مذکورہ دیہاتی فرمانبرداری سے بولا۔ میں ہونے گیا تے ہونے آیا۔ اس دیہاتی کے جانے کے بعد کانسٹیبل نصیر احمد نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آخر آپ نے کیا سوچ رکھا ہے؟ آپ حنیف کے گھوڑے کی لاش کو کہاں بھجوانا چاہتے ہیں؟ اس وقت ہم دونوں دوسرے لوگوں سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے تھے۔ میں نے سپاٹ الفاظ میں جواب دیا، سرکاری ہسپتال، اور تم اس مردہ گھوڑے کے ساتھ جاؤ گے۔ مطلب یہ کہ آپ اس گھوڑے کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرانا چاہتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جب ایک انسان کی موت کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے اس کے مردہ جسم کی چیڑ پاڑ کی جا سکتی ہے تو پھر ایک بے زبان جانور کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں؟ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر سسراتی ہوئی آواز میں اضافہ کر دیا، مجھے شک ہے کہ اس گھوڑے کی موت ان زخموں کے باعث نہیں ہوئی۔ اوہ، تو پھر اس کی ہلاکت کا سبب کیا ہے؟ اس نے حیرت بھرے انداز میں سوال کیا۔ گھوڑا ایک پھرتیلا اور طاقتور جانور ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔
اگر کوئی شخص یا اشخاص تیز دھار آلات کی مدد سے اسے ہلاک کرنے کے درپے ہو جاتے تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی بھی سمت دوڑ لگا سکتا تھا۔ اس طرح بے بسی سے موت کو گلے لگا لینا کم از کم گھوڑے ایسے عقل مند اور مستعد جانور کے شایان شان نہیں ہے۔ اس کی وفاداری کے ذیل میں تو ایسی درجنوں مثالیں مشہور ہیں کہ جب اس جانور نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے مالک کو موت کے منہ سے جانے سے بچا لیا تھا۔ پھر اس گھوڑے کا خود کو بچانا نہ بچانا میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے مستفر ہوا۔ حنیف کے گھوڑے کو پہلے کسی اور طریقے سے فنا کے گھاٹ اتارا گیا اور پھر اس کے بدن کو شدید زخمی کرنے کے بعد تالاب میں پھینک دیا گیا تاکہ ایسا محسوس ہو کہ انہی زخموں کے باعث اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ تم نے میری سوچ تک رسائی حاصل کر لی ہے نصیر، میں نے اسے شناسائی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس لیے میں اس مردہ گھوڑے کا پوسٹ مارٹم کرانا چاہتا ہوں تاکہ اس کی موت کا معمہ حل ہو سکے۔ ہوں، میں نے ایک گہری سانس لی، پھر عجیب سے لہجے میں بولا، یہ سب حنیف کا کیا دھرا بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ دیکھیں ملک صاحب، وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، ایسا بھی تو ممکن ہے نا حنیف کا جمال پور جانے کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں آیا، اس نے کوئی زہریلی شے کھلا کر گھوڑے کو ہلاک کیا، پھر اس کے بدن پر گہرے زخم لگا کر اسے تالاب میں دھکیلا۔ اس کے بعد وہ کسی نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گیا ہو۔ اگرچہ تمہاری بیان کردہ تھیوری کی موجودہ حالات میں کوئی گنجائش نکلتی دکھائی نہیں دیتی، لیکن پھر بھی میں اسے یکسیر نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، وہ بندہ بیل گاڑی لے کر آ گیا ہے، تم اس کے ساتھ فوراً ضلعی ہسپتال روانہ ہو جاؤ۔ تم نے ابھی تک مجھے جو راز سجائی ہے اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، وہ جلدی سے بولا۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں نے ان دیہاتیوں کی مدد سے حنیف کے زخم خورا مردہ گھوڑے کو بیل گاڑی میں لدوانے کے بعد کانسٹیبل نصیر احمد کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ ہسپتال روانہ کر دیا، جو وہاں سے کافی فاصلے پر تھا، لیکن فرض کی راہ میں فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ میرے ذہن میں بجھنے جلنے والی بتی نے جو اشارہ کیا تھا اس کی تہہ تک پہنچے بغیر میں سکون سے بیٹھ نہیں سکتا تھا اور نہ ہی اپنے تھانے کے عملے کو چین کی سانس لینے کی اجازت دے سکتا تھا۔ بس میں اسی ٹائپ کا تھانے دار تھا۔ واپسی کے سفر میں عظیم بالکل خاموش رہا، اگرچہ اس کے چہرے کے تاثرات اور جسم کی اضطرابی حرکات و سکنات سے صاف جھلکتا تھا کہ وہ مجھ سے کئی سوالات پوچھنا چاہتا ہے، لیکن جب میں نے اپنی زبان کو زحمت نہیں دی تو میں نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہ جانا۔ اتوار 8 جولائی کی صبح مطلع جزوی طور پر ابر آلود تھا، جس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا تھا کہ آج بارش کا ملا جلا رجحان رہے گا۔ پچھلی شام کانسٹیبل امداد علی اور منظور حسین جمال پور سے بے نیل مرم واپس آ گئے اور میں ایسی ہی توقع کر رہا تھا۔ حنیف کے گھوڑے کی اس تالاب سے بازیابی کے بعد حنیف کے جمال پور جانے کے امکانات صفر کے برابر رہ گئے تھے، لہٰذا حنیف کی تلاش کے لیے اب اس تالاب سے آگے سوچنا ضروری ہو گیا تھا۔ گزشتہ رات سونے سے پہلے میں نے کانسٹیبل نصیر کی تھیوری پر بھی سنجیدگی سے غور کیا تھا۔ اس کی بات میں دم تو تھا، لیکن اگر حنیف نے وقتاً ایسا کوئی ڈرامہ رچایا تھا تو پھر اس فعل کی ٹھوس وجوہات کا ہونا ضروری تھا۔ اس ذیل میں غور و فکر کرتے ہوئے ذہن میں یہ سوال ابھرتا تھا، کیا حنیف اپنے گھریلو حالات سے اس قدر مایوس اور دل برداشتہ ہو چکا تھا کہ وہ سب کچھ چپ چاپ چھوڑ کر کسی نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گیا تھا؟ اس سوال کا بالکل درست جواب حاصل کرنے کے لیے شاداں کو کریدنا بہت ضروری تھا۔ میں نے آج کسی وقت اپنے سوالات کی مشق بنانے کا فیصلہ کیا اور کانسٹیبل نصیر کو ساتھ لے کر مومن آباد کی جانب روانہ ہو گیا۔ شاداں سے ایک بھرپور ملاقات تو ضروری تھی، اس کے علاوہ میں ان 3 افراد کی خبر گیری بھی لینا چاہتا تھا جن سے پہلے 6 ماہ میں حنیف کا جھگڑا ہوا تھا۔ نصیر احمد مومن آباد کا ہی رہنے والا تھا، چنانچہ ان لوگوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ میرا سوال ٹارگٹ مولوی رشید تھا۔
مولوی صاحب کے بارے میں مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ مومن آباد کی مسجد کا پیش امام تھا اور اس کی رہائش مسجد کے احاطے کے آخری حصے میں بنے ہوئے ایک حجرہ نما کوارٹر میں تھی، جہاں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے مولوی رشید کے حجرے میں جا کر اس کی فیملی کے سامنے بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسے باہر بلا لیا۔ وہ صبح کا وقت تھا، اسی لیے وہ مسجد کی ذمہ داریوں سے فارغ ہوا تھا۔ ہم دونوں مسجد کے اندرونی حصے میں ایک صف چٹائی پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ مولوی رشید مجھے وہاں دیکھ کر خاصا الجھن کا شکار نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے ایک بے نام سی پریشانی جھلکتی تھی۔ رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے تشفی انداز میں کہا، مولوی صاحب فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں ایک کیس کے حوالے سے آپ سے چند سوالات کرنے آیا ہوں، امید ہے آپ مجھ سے تعاون کریں گے۔ کیس؟ وہ بھٹکے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیسا کیس؟ میں نے مومن آباد کے ایک وسنیک حنیف کے پراسرار گمشدگی کی بات کر رہا ہوں، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بندہ پچھلے 4 دن سے لاپتہ ہے۔ اوہ اچھا، وہ گہری اور اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ میں نے سنا ہے حنیف کا مردہ گھوڑا نظام کوٹ کے نزدیک کسی بڑے تالاب سے ملا ہے۔ آپ نے غلط نہیں سنا مولوی صاحب، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے اس زخمی مردہ گھوڑے کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوا دیا ہے اور اب مجھے حنیف کی تلاش ہے، اور اسی تلاش نے مجھے آپ کے پاس پہنچا دیا ہے۔ اس وقت ہم دونوں کے قریب کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا۔ میں نے کانسٹیبل نصیل کو گھوڑوں کے پاس مسجد کی بیرونی دیوار کے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں دراصل ان تینوں افراد سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا جن میں مولوی رشید پہلا بندہ تھا، لیکن میری پوری بات ہونے پر مولوی رشید عجیب سے لہجے میں بولا، میرا اس پاگل انسان کی گمشدگی سے کیا لینا دینا؟ آپ نے پاگل انسان کے الفاظ حنیف کے لیے استعمال کیے ہیں نا؟ میں نے تصدیق طلب نظر سے اسے دیکھا۔ جی تھانے دار صاحب، وہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ بات تو سارا مومن آباد جانتا ہے۔ عظیم اور شادہ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ حنیف غصے کا تیز اور جھگڑالو طبیعت کا مالک تھا، لیکن اس کا پاگل ہونا 4 ہاتھ آگے کی بات تھی۔ میں نے مولوی رشید کے چہرے پر نگاہ جما کر معتدل انداز میں کہا، پورا مومن آباد یقیناً جانتا ہوگا، لیکن یہ اتنی اہم بات میرے علم میں نہیں تھی، اس لیے مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا۔ باقی جہاں تک آپ کا حنیف کی گمشدگی سے تعلق ہے تو میں نے دانستہ توقف کر کے اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں آپ کافی مفید ثابت ہو سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے میں کچھ غلط نہیں سمجھ رہا۔ مولوی رشید کی عمر 45 سال کے قریب تھی اور وہ اپنے حبشے سے خاصا خوش خوراک نظر آتا تھا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو مولوی رشید ایک دن میں جتنا کھانا اپنے معدے میں اتارتا ہوگا وہ ایک نارمل صحت مند انسان کے لیے 3 روز کا کوٹا تھا۔ یہ میرا محتاط انداز تھا، اس میں کمی نہیں البتہ بیشی کی گنجائش موجود تھی۔ میری گول بات نے اس کی پیشانی کو شکن آلود کر دیا۔ وہ عجیب سی نظر سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آپ بتائیں حنیف کی تلاش کے سلسلے میں کس طرح آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ چند ماہ پہلے آپ کا حنیف سے جھگڑا ہوا تھا اور خاصا معاملہ گرم ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس لڑائی کا سبب کیا تھا۔ اوہ، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جھگڑے کی وجہ سے میں نے اس قطبی جھکی کو کہیں غائب کر دیا ہوگا؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ ایسا سمجھنا میرے یعنی پولیس کی مجبوری ہے مولوی صاحب، کیونکہ ہماری تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے آگے بڑھتی ہے۔ میں نے نگاہ کو صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں ابھی تک اس فیصلے تک پہنچا ہوں کہ حنیف کی گمشدگی میں کس کا ہاتھ ہے۔ میں ہر بندے کو چیک کرنا چاہتا ہوں جس کا پچھلے دنوں حنیف کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہو۔ میرے خیال میں آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جی بالکل، وہ اپنی چربیلی گردن کو اس بات میں حرکت دیتے ہوئے بولا۔ آپ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس تنازع کے سبب سے آگاہ ہو جائیں تو مجھے یقین ہے آپ یہی سوچیں گے، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، اور وہ بھی مرا ہوا۔ آپ پہاڑ کی کھدائی کو فرحات تک محدود رہنے دیں، چوہے کو بلی کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنے دیں، میں نے سپاٹ الفاظ میں کہا۔
میں آپ کی کس بات کا کیا مطلب نکالتا ہوں، اس فکر میں آپ کو دبلا ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ آپ بس سیدھے سادے میرے سوال کا جواب دیں۔ میرے بدلتے ہوئے تیور کے نتیجے میں مولوی رشید کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ پھر اس نے بیزاری سے کہا، اس فتنے کی دو جڑیں تھیں، یعنی دو عورتیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کن دو عورتوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ شاداں اور سلمہ کا جناب۔ شاداں کو تو میں جانتا ہوں، میں نے اس کی بات میں دلچسپی لیتے ہوئے الجھن زدہ الفاظ میں کہا۔ وہ گمشدہ حنیف کی بیوی ہے، مگر یہ دوسری عورت سلمہ کون ہے؟ سلمہ میری بیوی اور میرے بچوں کی ماں ہے تھانے دار صاحب، اس نے انکشاف انگیز انداز میں بتایا۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے اپنے سر کو تفہیم میں جنبش دیتے ہوئے کہا۔ اب جلدی سے یہ بھی بتا دیں کہ ان عورتوں نے ایسا کون سا فتنہ جگا دیا تھا کہ آپ اور حنیف کو دستے گریباں ہونا پڑا؟ ہماری لڑائی میں سلمہ اور شاداں کے فتنے کے علاوہ حنیف کی گرم مزاجی اور بد دماغی کا بھی ہاتھ ہے جناب، وہ معتدل انداز میں بولا۔ اب بات چل ہی نکلی ہے تو میں آپ کو کھول کر بتاتا ہوں۔ آئندہ 15 منٹ میں مولوی رشید نے مجھے جو کہانی سنائی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ شاداں کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی اور وہ مولوی رشید کے پاس دم کروانے آتی تھی۔ مولوی رشید کی تشخیص کے مطابق شاداں کسی ہوائی مخلوق کے لپیٹے میں تھی اور اس جکڑ سے آزاد ہونے کے لیے شاداں کو 11 جمعرات تک مغرب اور عشاء کی نماز کے بیچ کسی مولوی رشید سے دم کروانا تھا۔ شاداں ہر جمعرات کو دم کرانے مسجد پہنچ جاتی تھی اور مولوی صاحب اس پر دم کرانے کے لیے اسے کسی تاریک گوشے میں لے جاتے تھے۔ جب مولوی رشید کی بیوی سلمہ کو اس پراسرار بات کی خبر ہوئی تو اس نے گھر میں فساد ڈال دیا اور مولوی سے کہا کہ وہ شاداں کے دم سے باز آ جائے۔ مولوی بھی ضد پر آ گیا کہ وہ 11 جمعرات تک شاداں کا علاج مکمل کرنے کے بعد ہی دم کا سلسلہ ختم کرے گا۔ سلمہ کو شک تھا کہ شاداں اور اس کے خاوند کے بیچ دم کی آڑ میں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ جب مولوی رشید دم کاری سے باز نہ آیا تو سلمہ نے جا کر حنیف کے کان میں کچھ پھونکا۔ حنیف کے اندر تو پہلے ہی برداشت کا مادہ بہت کم تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ دم کے بہانے مولوی رشید اس کی خوبصورت بیوی کے ساتھ عیش کر رہا ہے تو وہ لڑنے مرنے کے لیے مولوی کے پاس پہنچ گیا۔ اپنے بیان کے اختتام پر اس نے ایک تاہٹ بھرے انداز میں کہا، تھانے دار صاحب جو سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کی مرضی ہے میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں۔ یہ ادھورا سچ ہے مولوی صاحب، میں نے ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے شگاف انداز میں کہا، اس لیے میرے یقین کو بھی آپ نامکمل ہی سمجھیں۔ اس نے آنکھیں پھیلا کر مجھے عجیب سی نظر سے گھورا۔ میں کچھ سمجھا نہیں تھانے دار صاحب، آپ کی اس بجھارتی بات کا مطلب کیا ہے؟ فکر نہ کریں، سب سمجھ میں آ جائے گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ بس آپ شرافت سے میرے سوالات کا جواب دیتے جائیں۔ وہ ایسی نظر سے مجھے تکنے لگا جیسے ابھی بھی کچھ اس کے پلے نہ پڑا ہو۔ میں نے اس کی ذہنی کیفیت کا نظر انداز کرتے ہوئے دریافت کیا کہ آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ شاداں کی طبیعت کی خرابی اس نوعیت کی تھی کہ اس کے علاج کے لیے دور دراز کے بجائے جھاڑ پھونک اور دم وغیرہ کی ضرورت تھی؟ میرے اس سوال میں اتنی توانائی تھی کہ مولوی رشید اندر باہر سے لرز کر رہ گیا، لیکن جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا اور تھوک نکلنے کے بعد قدرے کمزور آواز میں بولا، جی میرے حساب میں یہی آیا تھا۔ کون سا حساب؟ میں نے خشک لہجے میں دریافت کیا۔ علم ہنسا، فال نامہ جہانگیر، علم جعفر، علم نجوم، علم حاضریات یا ان کے علاوہ کچھ اور؟ آپ، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آپ اتنا کچھ جانتے ہیں؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کوئی پولیس والا۔ میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ جانتا ہوں مولوی صاحب، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، لہٰذا میرے سامنے کوئی چکر بازی نہیں۔ میں اگر ابھی تک آپ جناب سے بات کر رہا ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ مجھے آسانی سے بے وقوف بنا کر یہاں سے رخصت کر دیں گے۔ کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا۔ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکل رہا ہو تو میں نے دانستہ بات ادھوری چھوڑی اور تیز چبھنے والی نظر سے اسے گھورنے لگا۔ میرے خطرناک انداز نے فوراً اسے بیشتر مولوی رشید کو اس کے اوقات میں آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے بند گلی میں گھیر لیا تھا۔ وہ بات دراصل یہ ہے جی، وہ ندامت بھرے انداز میں بولا
پہلے پہل شاداں کی غزالی آنکھوں کو دیکھ کر مجھے یہی لگا تھا وہ کسی سحر میں جکڑی ہوئی ہے، اس لیے میں نے 11 جمعرات تک دم کرانے والی بات کی تھی۔ اور دوجے، میں نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔ جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ سحر زدہ نہیں ہے۔ وہ شرمسار ہو کر بولا۔ شادہ کی آنکھیں پیدائشی طور پر خمار آلود اور نشیلی ہیں اور اس کا حسن بے مثال، اس لیے تم نے سوچا چل سو چل۔ میں نے آپ سے تم پر آتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا۔ دم دمادم مست ہے نا؟ تھانے دار صاحب، آپ کو سچ بتا دوں، شادہ پر میرا دل آ گیا تھا۔ اس نے جٹائی نما ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا۔ میں اسے اپنے نکاح میں لانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ویسے بھی اسلام میں مرد کے لیے 4 بیویوں کی گنجائش ہے۔ اس گنجائش سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن شرط نکاح مصنوع ہے۔ میں نے غصیلی نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ یہ مسنونہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہونکوں کے مانند مستفر ہوا۔ مسنونہ مسنون سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کسی کام کو بالکل ویسے ہی کرنا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو۔ میں نے خفگی آمیز نظر سے مولوی رشید کو گھورتے ہوئے کہا۔ تم جو کچھ کر رہے تھے وہ سراسر ہوس پرستی تھی۔ کسی منکوحہ عورت پر اپنے تیز دانت کرنا شرعی، قانونی اور اخلاقی جرم ہے۔ اگر یہی گناہ کسی عام آدمی سے سرزد ہوا ہوتا تو وہ اتنا زیادہ قابل مذمت نہیں بلکہ قابل تعزیر نہیں تھا جتنا کہ تم، کیونکہ تم ایک عالم دین ہو، منبر رسول پر بیٹھتے ہو۔ تمہیں تو ایسے نازک معاملات میں ایک ایک قدم پھونک کر اٹھانا چاہیے، اور تم دین کا مذاق اڑانا میں پیش پیش نظر آ رہے ہو۔ یہ کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے۔ عالم دین میں نہیں، آپ ہے تھانے دار صاحب۔ وہ میرے قدموں پر ماتھا ٹیکتے ہوئے خوشامد آمیز لہجے میں بولا۔ آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنی حیوانی جذبات کو قابو میں رکھوں گا اور کسی بھی نامحرم عورت کو بری نگاہ سے نہیں دیکھوں گا۔ ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے پاؤں کو بمشکل اس کے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کرایا اور اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے توہمانہ لہجے میں کہا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں۔ میں جب بھی پوچھ تاچھ کے لیے تمہیں تھانے بلاؤں فوراً چلے آنا۔ آپ جیسا کہیں گے میں بالکل ویسا ہی کروں گا، وہ بالکل وفاداری سے بولا۔ میں نے تاکیدی انداز میں کہا، اور جب تک گمشدہ حنیف کا معاملہ کسی کنارے پر نہیں لگ جاتا تم مومن آباد سے باہر قدم نہیں نکالو گے۔ جو حکم سرکار۔ وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور منت ریز لہجے میں بولا۔ تھانے دار صاحب، اس گاؤں میں میری بڑی عزت ہے۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ میں نے آپ کے سامنے جو سچائی بیان کی ہے اس کا ذکر آپ کسی سے نہ کریں، اور آپ مجھے دل سے معاف بھی کر دیں تو یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ مولوی رشید، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، جس مالک نے تمہیں عزت دے رکھی ہے وہ اسے چھیننا بھی جانتا ہے، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اور صرف اسی ذات پاک کے قبضے قدرت میں ہے۔ تمہیں اس خالق کائنات کے سامنے سجود ہو کر اپنی خطاؤں کے لیے معافی کی درخواست کرنا چاہیے۔ جو اس کی طرف خلوص نیت سے رجوع کرتے ہیں وہ انہیں مایوس نہیں کرتا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد میں تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے مسجد سے باہر آ گیا۔ وہاں کانسٹیبل نصیر میرا منتظر تھا۔ میں اس کی معیت میں اپنے دوسرے ٹارگٹ ادریس کے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، ادریس ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ اس کے پاس 18 ایکڑ زرعی اراضی تھی اور مومن آباد میں اس کی کافی عزت تھی۔ وہ گندمی رنگت والا ایک میانہ قد 30 سالہ شخص تھا۔ اس کی ٹھوڑی اور دونوں کلائیاں خاصی مضبوط اور چوڑی تھیں۔ ادریس کی صحت کو قابل رشک کہا جا سکتا تھا۔ جب اس سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا وہ ہنسمکھ اور بزالہ سنج بھی ہے۔ ادریس نے ہمیں اپنے گھر کی بیٹھک میں بٹھایا اور ہماری خاطرداری کا بندوبست کرنے کے بعد وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ رسمی الیک سلیک تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ اب باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ ملک صاحب، آپ کو ہمارے علاقے کے تھانے میں تعینات ہوئے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اس نے معتدل انداز میں کہا، اور اتفاق دیکھیں کہ آج پہلی مرتبہ ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ کل آپ کا سلام مجھ تک پہنچا اور آج آپ خود تشریف لے آئے۔ امید ہے سب خیریت ہی ہوگی۔ ادریس صاحب، ڈاکٹر اور پولیس خیریت سے کہیں بھی نہیں جاتے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا۔ رہا سوال پہلی ملاقات ملنے کا، تو میں بلا ضرورت کہیں بھی نہیں آتا جاتا ہوں۔
اوہ، اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور بولا، تو فرمائے جناب، کون سی ضرورت آپ کو یہاں لے آئی ہے؟ میں تو آج کی ملاقات کو اپنی خوش نصیبی سمجھ رہا تھا اور آپ نے ڈرانے والی باتیں شروع کر دی ہیں۔ اگر آپ نے کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں کیا تو پھر آپ کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈال کر معنی خیز انداز میں کہا۔ کل آپ کے جن مہمانوں نے میرا سلام آپ تک پہنچایا تھا، انہی کی زبانی ملنے والی اطلاع کی روشنی میں فوری کارروائی کر کے میں نے گمشدہ حنیف کا زخمی اور مردہ گھوڑا ایک تالاب سے برآمد کر لیا ہے، اور اب مجھے حنیف کی تلاش ہے۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر ادریس کا گھریلو ملازم لدی پھندی ایک بڑے سائز کی ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوا، اور 1 منٹ کے اندر اس اللہ کے پھرتیلے بندے نے کٹے ہوئے 64 آموں کی ایک بڑی تشتری نما لگے جامن کا ایک کٹورا، کچی لسی سے بھرا ہوا جگ اور دیسی گھی سے تیار کردہ پراٹھوں والی ٹوکری ہمارے سامنے میز پر سجا دی، اور جس مستعدی سے بیٹھک میں داخل ہوا تھا اسی رفتار سے رخصت بھی ہو گیا۔ ملک صاحب بسم اللہ کریں، ادریس نے میری میزبانی کا حق ادا کرتے ہوئے خوش اخلاقی سے کہا۔ باتیں تو ہوتی رہیں گی، یہ سب موسم برسات کی سوغاتیں ہیں، اللہ کی یہ نعمتیں سامنے آ گئی ہیں تو ان سے پورا انصاف ہونا چاہیے۔ آپ نے کچھ زیادہ ہی اہتمام نہیں کر ڈالا ادریس صاحب؟ میں نے اپنے سامنے میز پر سجی انواع و اقسام کی لذتوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں تو آپ سے 2 باتیں کرنے آیا تھا، کوئی ضیافت اور دعوت اڑانے نہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ملک صاحب، وہ توانا لہجے میں بولا، اس کے بعد تو آپ کو کھانا بھی کھانا ہوگا، یہ سب بھی کسی کھانے سے کم نہیں ہے۔ میں نے راست گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، مزید کسی تکلف کی ضرورت نہیں، میرا خیال ہے اب ہمیں بات چیت کی طرف آنا چاہیے۔ جیسے آپ کی خوشی ملک صاحب، وہ بے پرواہی سے بولا، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، آپ حنیف کو ڈھونڈتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں جیسے میں نے اس سنکی کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہو۔ مولوی رشید نے حنیف کے لیے پاگل، جھکی اور قطبی جیسے الفاظ استعمال کیے تھے، اور ادریس سے اسے سنکی کہہ رہا تھا۔ بہرحال میں نے معتدل انداز میں کہا، میں نے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے یہ مطلب اخذ کیا جا سکتا ہو کہ حنیف کو آپ کے گھر سے برآمد کیا جا سکتا ہے۔ میں دراصل ہر اس بندے سے پوچھ گچھ کرتا رہا ہوں جس کا پچھلے چند ماہ میں حنیف سے جھگڑا ہوا تھا، اور اتفاق سے آپ کا شمار بھی انہی افراد میں ہوتا ہے۔ اوہ، تو آپ شادہ والے واقعے کی بات کر رہے ہیں، اس نے سرسری انداز میں کہا۔ شادہ بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ میں مولوی رشید کے پاس حنیف کے موضوع پر بات کرنے گیا تھا تو وہاں بھی شادہ درمیان میں آ گئی تھی، اور یہاں بھی کچھ ویسا ہی معاملہ دیکھنے کو مل رہا تھا، اس لیے میں نے اضطراری انداز میں ادریس سے وہ سوال کیا تھا۔ شادہ کو بیچ سے کیسے نکال سکتے ہیں ملک صاحب؟ وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، وہ جھگڑا اسی کی وجہ سے تو ہوا تھا۔ میں اس واقعے کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ کیا آپ نے حنیف کو دیکھا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس نے استفسار کیا، اور شادہ کو؟ ہاں، وہ اپنے شوہر کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے میرے پاس آئی تھی۔ میں نے اس بات میں جواب دیا، اس کے ساتھ حنیف کا چھوٹا بھائی عظیم بھی تھا۔ شادہ میں آپ کو کوئی خاص کمی دکھائی دی؟ اس نے معتدل انداز میں پوچھا۔ میرا مطلب ہے حسن اور جوانی کے حوالے سے۔ نہیں، میں نے صاحب کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، شادہ تو مثل حور ہے۔ آپ نے تو بات ہی مکا دی ملک صاحب، وہ ایک آسودہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ اگر شادہ مثل حور ہے تو حنیف کو مثل لنگور سمجھ لے جناب والا۔ اس حوالے سے ایک مشہور محاورہ بھی ہے جو اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا۔ پہلوئے حور میں لنگور، خدا کی قدرت۔ میں نے سپاٹ الفاظ میں کہا، جی بالکل۔ وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان دونوں کی جوڑی کسی بھی لحاظ سے موزوں نظر نہیں آتی۔ اچھی چیز کو دیکھ کر اس کی تعریف کرنا اس چیز کا حق ہوتا ہے، اور اگر وہ چیز کو دلکش نشیں عورت ہو تو مرد کا دل اس کی توصیف و تعریف کے لیے کچھ زیادہ ہی مچلتا ہے۔ آپ نے جس واقعے کا ذکر کیا اس کا سبب بھی یہی تھا۔ شادہ جب بھی راستے میں مجھے نظر آتی تو ہم رک کر 2-4 باتیں کر لیا کرتے تھے، اور اسی مختصر سی گفتگو کے دوران میں شادہ کے حسن و خراج تحسین پیش کرنے سے نہیں چونکتا تھا۔ ایسے ہی ایک موقع پر حنیف نے ہمیں بات چیت کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔
وہ غصے کا تیز اور عقل سے پیدل تو ہے ہی، جب وہ بدتمیزی پر اترا تو مجھے بھی طیش آ گیا۔ اس کے بعد جھگڑا ہاتھا پائی تو لازمی سی بات ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ احساس کمتری نے حنیف کو جھگڑالو اور غسیلا بنا دیا تھا۔ میں نے بھی شاداں کو بھرپور نظر سے دیکھا۔ وہ واقعتاً حسن و خوبصورتی کا مربع تھی۔ حنیف کو ہر لمحے یہ دھڑکا لگا رہتا ہوگا کہ کوئی مرد اس کی بیوی کو نہ چھین لے۔ یہی احساس عدم تحفظ اس کے حسد کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہوگا۔ حنیف کا نفسیاتی مسئلہ تو میری سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن اس وقت جو مجھے مشکل درپیش تھی اس کا تعلق حنیف کی بازیابی سے تھا، اور اس سلسلے میں ادریس فی الوقت میری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ادریس کی میزبانی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور کانسٹیبل کے ساتھ اس گھر سے نکل آیا۔ نصیر احمد نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب اب کدھر کا رخ کیا جائے؟ اپنے تیسرے ٹارگٹ گوگا شیر کو چیک کرتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد واپسی کا سفر اختیار کریں گے۔ ٹھیک ہے تو آ جائیں پھر، وہ بڑے جوش سے بولا۔ چند منٹ کے بعد ہم گوگا شیر والی گلی میں تھے، لیکن اس سے میری ملاقات نہ ہو سکی۔ وہ اس وقت کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ گوگا گاؤں سے باہر گیا ہوا ہے اور اس کی واپسی اگلی صبح ہوگی۔ اب تھانے لوٹنے لگے ہم دونوں، اور ہم لوگ گاگو شیر کے مکان سے آگے بڑھے تو گلی کے نکڑ پر واقع ایک الگ تھلگ مکان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نصیر نے کہا، وہ حنیف کا گھر ہے ملک صاحب۔ ہاں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ دراصل اس وقت میرے ذہن حنیف کے پراسرار گمشدگی کی گتھی کو سلجھانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اس حوالے سے آج کی تاریخ میں ہم نے جتنی بھی محنت کی تھی، فی الحال اسے نتیجہ خیز نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ملک صاحب، ہم تھوڑا آگے آئے تو نصیر نے دھیمے لہجے میں مجھ سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو آج کی رات میں ادھر ہی رک جاتا ہوں۔ نصیر احمد مومن آباد کا ہی رہنے والا تھا، تاہم میں نے پوچھنا ضروری جانا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ جب آپ مسجد میں مولوی رشید سے ملاقات کر رہے تھے تو میرا چھوٹا بھائی بصیر ادھر آ نکلا تھا۔ اس نے بتایا اسی کی زبانی ماں کی بیماری کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ کیا تمہاری والدہ کو کوئی خطرناک بیماری ہے؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ نہیں جناب، بس برساتی موسم کے اثرات میں ہے، اس نے کہا۔ اگر کچھ وقت ماں کے ساتھ گزار لوں گا تو اسے اچھا لگے گا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے گھر جا سکتے ہو، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، مگر میری ایک شرط ہے۔ میرے پراسرار انداز کے جواب میں وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، کون سی شرط ملک صاحب؟ کل جب تم تھانے واپس آؤ تو، میں نے ڈرامائی انداز میں اختیار کرتے ہوئے کہا، تو گاگو شیر تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، سمجھ گئے ہو نا؟ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ خاصے مضبوط لہجے میں بولا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، گوگا کو تھانے پہنچانا میری ذمہ داری ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا، اب تم اپنے گھر جاؤ اور میں تھانے کا رخ کرتا ہوں۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے کو مومن آباد کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا دیا۔ نصیر کے جانے کے بعد مجھے اس کی ایک بات یاد آ گئی۔ گزشتہ روز اس نے تالاب کے کنارے کھڑے ہو کر کہا تھا، یہ سب حنیف کا کیا دھرا بھی تو ہو سکتا ہے۔ ایسا بھی تو ممکن ہے کہ حنیف کا جمال پور جانے کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو، وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں آیا۔ اس نے کوئی زہریلی شے کھلا کر گھوڑے کو ہلاک کیا، پھر اس کے بدن پر گہرے زخم لگا کر اسے تالاب میں دھکیلا۔ اس کے بعد وہ کسی نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گیا ہو۔ اس رات میں نے نصیر کی اس بات پر سنجیدگی سے غور کیا تھا اور اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اگر حنیف واقعتاً اپنے گھریلو حالات سے اس قدر دل برداشتہ اور تنگ تھا کہ چپ چاپ اسے کسی نامعلوم منزل کا رخ کرنا پڑا، تو اس کی مایوسی اور دل شکستگی کی وجوہات یقیناً شاداں کو معلوم ہوگی۔ شاداں کا خیال آتے ہی میں نے اپنے گھوڑے کا رخ گمشدہ حنیف کے گھر کی طرف موڑ لیا تاکہ شاداں سے اس سلسلے میں بات کی جائے۔ سوموار 9 جولائی کی دوپہر کانسٹیبل نصیر گوگا شیر کو اپنے ساتھ لے کر تھانے پہنچ گیا۔ میں نے مطلوبہ شخص کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ طفیل موچی عرف گوگا شیر کی عمر 25 کے آس پاس نظر آتی تھی۔ اس کی رنگت سانولی اور قد مناسب تھا۔ کسرتی بدن کے ساتھ وہ کوئی تن ساز یا پہلوان ہی لگتا تھا۔ آوارہ گردی اس کی اضافی خوبی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو میں نے تحکمانہ انداز میں کہا،
گھوم جاؤ۔ اس نے چپ چاپ میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ میں نے اس کی پشت خصوصاً مقام تشریف کا بغور جائزہ لیا اور پھر ایک بار پھر حکم دیا، گھوم جاؤ۔ اس نے میکانکی انداز میں خود کو پہلے والی پوزیشن میں سنبھالا اور سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ سب کیا ہے جناب؟ تھانے دار تم ہو یا میں نے گھراہٹ آمیز الفاظ میں پوچھا۔ آپ ہیں جی، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ تو پھر سوال کرنے کا حق بھی مجھ کو ہی حاصل ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ تم صرف جواب دو گے، سمجھ گئے؟ سمجھ گیا جی، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ آپ جو بھی پوچھیں گے میں اس کا 16 آنے درست جواب دوں گا۔ شاباش، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، میں نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ میں نے چیک کیا ہے، تمہارے پیچھے دم نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، لہذا تم اصلی نہیں بلکہ صرف نام کے شیر ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تمہارا جگر شیر والا ہے یا نہیں، اور اس کام کے لیے مجھے تم پر تشدد کرنا پڑے گا، تبھی پتہ چلے گا تمہارے اندر کتنی ہمت اور کتنا حوصلہ ہے۔ اگر تم میری تفتیش کے سامنے ٹک نہ سکے تو آج کے بعد تم گاگو شیر نہیں بلکہ گوگا گیدڑ کہلاؤ گے۔ لیکن میرے الفاظ کی سنگینی نے اسے گہری تشویش میں ڈال دیا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ اس نے پریشانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ تمہارے جرائم کی فہرست صوفی نگر والی ڈکیتی سے شروع ہو کر حنیف کی گمشدگی تک دراز ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کڑاکے دار لہجے میں کہا، اگر تم مجھ سے تعاون کرو گے تو میں تمہارے ساتھ رعایت برتنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ آج سے 3 سال پہلے صوفی نگر میں جو کچھ ہوا تھا وہ میری نادانی اور غلطی تھی، وہ پراعتماد لہجے میں بولا، اور میں اپنے اس جرم کی سزا بھگت چکا ہوں۔ 1 سال پہلے جب میں 2 سال کی جیل کاٹ رہا تھا تو میں نے شرافت کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور آج تک میں اپنے اسی فیصلے پر ڈٹا ہوا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ نے کس سلسلے میں تفتیش کرنے کے لیے مجھے تھانے بلایا ہے۔ میں فوری طور پر اندازہ قائم نہ کر سکا کہ وہ سچ بول رہا تھا یا غلط بیانی سے کام لے کر مجھے چکمہ دینے کی کوشش میں تھا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا، انسان کا ماضی کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، یہ کسی نہ کسی روپ میں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت میں نے تمہیں حنیف کی گمشدگی کے سلسلے میں یہاں بلایا ہے۔ میں نے سنا ہے تم اس کی بیوی پر بری نگاہ ڈالتے تھے، اس حوالے سے کچھ عرصہ پہلے تم دونوں کا جھگڑا بھی ہوا تھا۔ شاداں کو بری نظر سے دیکھنے والی بات میں نے اپنی طرف سے کی تھی تاکہ اس کے اندر کا حال دل جان سکوں، اور میرا یہ تیر کسی غلط نشانے کی طرف بھی نہیں تھا۔ مولوی رشید ادریس سے حنیف کے جھگڑے کا سبب شاداں کی خوبصورتی سامنے آئی تھی، اور طفیل موچی کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، مگر با اندازہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تھانے دار صاحب، وہ برہمی بھرے انداز میں بولا۔ میں نے شاداں پر کبھی بری نگاہ نہیں ڈالی، وہ مجھے اچھی لگتی تھی، میں اس سے شادی کرنا کا خواہشمند تھا کہ مجھے جیل ہو گئی، میرے خواب چکنا چور ہو گئے۔ جب میں قید سے رہا ہوا تو شاداں حنیف کی بیوی بن چکی تھی، میں نے دل پر پتھر رکھ کر صبر کر لیا، اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر میں نے شاداں کی طرف سے اپنے ذہن کو ہٹا لیا تھا۔ آپ پورے مومن آباد سے پوچھ لیں جو جیل سے آنے کے بعد بھی میں نے کبھی شاداں سے ملنے کی کوشش کی ہو۔ اگر میں تمہاری اس کہانی کو سچ مان بھی لوں تو بھی مجھے ایک سوال کا کھرا اور سیدھا جواب چاہیے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تمہارے اور حنیف کے بیچ کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ اس بد دماغ کو ایک باریک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اس نے میرے استفسار کے بارے میں جواب دیا، پھر ہمارے بیچ ہونے والی تکرار نے جھگڑے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ تم کہاں کے مسلح اور ناسے لگے ہوئے ہو؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھے بتاؤ تم حنیف کو کون سی باریک بات سمجھانا چاہتے تھے؟ یہی کہ اگر اللہ پاک نے شہادہ جیسی پری اس کی قسمت میں لکھ دی ہے تو وہ اس نعمت کو سنبھال کر رکھے، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ شادہ حنیف کے قابو میں نہیں تھا تھانے دار صاحب، وہ رازدارانہ انداز میں بولا۔ کبھی وہ مولوی رشید سے دم کرانے پہنچ جاتی اور کبھی ادریس سے سرے راہ گپے لڑاتی، اور اس کا مطلب ہے تم نے شادہ کو اپنے دماغ سے نکالا ہے، دل سے نہیں۔
میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ اس لیے تم نے اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھی ہوئی تھی؟ وہ عجیب سے فلسفیانہ لہجے میں بولا۔ تھانے دار صاحب، کسی کو دل میں بٹھانا یا دل سے نکالنا انسان کے اختیار کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے الفاظ کی گہرائی سے محبت کی مخصوص خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں چند لمحات تک اسے گہری نظر سے تکتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، محبت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اگر نصیب میں ہو تو یہ سوغات خود ہی مل جاتی ہے۔ جس شے کے حصول کے لیے کچھ چال چلنا پڑے وہ محبت نہیں، ہوس ہے، دھوکہ اور ریاکاری ہے۔ میں نے شاداں کی محبت کو پانے کے لیے کوئی چال نہیں چلی تھانے دار صاحب، وہ بے باکی سے بولا۔ بس میں نے حنیف کو یہ سمجھانا چاہا تھا کہ وہ شاداں کی حفاظت کرے، اس کے معاملات اور مصروفیات پر نظر رکھے، ورنہ تم نے پہلے اور پر بات ادھوری چھوڑی تھی۔ اب یہ ورنہ میں نے سخت لہجے میں کہا، آخر تم بجھارتے کیوں ڈال رہے ہو؟ جو کچھ بھی کہنا ہے کھل کر کہو۔ تھانے دار صاحب، وہ گھائل آواز میں بولا، باہر والوں کا کیا رونا؟ جب گھر کو گھر کے چراغ سے آگ لگ جائے تو دوسروں سے کیا گلہ شکوہ؟ مجھے شک نہیں بلکہ پکا یقین ہے کہ شاداں حنیف سے زیادہ اس کے چھوٹے بھائی عظیم کے قریب ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے وسیلی نظر سے اسے گھورا۔ وہ دیور بھابھی ہیں، شاداں عظیم کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہے۔ یہ سب خرافات تمہارے گندے ذہن کی پیداوار ہے۔ میں نے طفیل موچی کو بری طرح جھڑک تو دیا تھا، لیکن اپنے الفاظ کا کھوکھلا پن مجھے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا۔ ان لمحات میں گزشتہ شام کا منظر میرے دماغ میں گھوم گیا تھا۔ میں کانسٹیبل نصیر کو رخصت کرنے کے بعد شاداں سے ملاقات کرنے اس کے گھر کی جانب بڑھ گیا، لیکن میرے کئی بار دستک دینے کے باوجود بھی شاداں یا عظیم نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ دروازے پر تالا نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کنڈی لگی دکھائی دے رہی تھی، جو میں سمجھ لیتا کہ وہ دیور بھابھی اس گھر میں موجود نہیں ہے۔ ابھی آپ کو میری بات کا یقین نہیں آئے گا تھانے دار صاحب۔ میں اپنی سوچ میں گم تھا کہ طفیل کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ لیکن جب چاند چڑھے گا تو پورا مومن آباد دیکھے گا اور اس کی میلی چاندنی آپ کے تھانے تک پہنچے گی۔ طفیل موچی کے الفاظ میں اتنی گہرائی تھی کہ میں نے اسے مزید انویسٹیگیشن کرنے کے بجائے اسے ہدایت دی کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ جب تک میں شاداں کے خاوند کو زندہ یا مردہ یا بازیاب نہیں کر لیتا تم مومن آباد سے باہر قدم نہیں رکھو گے۔ اگر گاؤں سے نکلنا مجبوری ٹھہرے تو کہیں بھی جانے سے پہلے اور واپس آنے کے بعد تم تھانے میں رپورٹ کرو گے۔ سمجھ گیا سرکار، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ طفیل موچی کے بیان نے میرے دماغ میں سوچ کا ایک نیا اور انوکھا دروازہ کھول دیا تھا۔ یہ اتنا وسیع و عریض دروازہ تھا کہ اس میں داخل ہونے کے بعد جتنا بھی سوچا جاتا وہ کم تھا۔ خانگی معاملات میں دو رشتوں کو نہایت ہی خطرناک اور تباہ کن تصور کیا جاتا ہے۔ اول سالی اور بہنوئی کا رشتہ، دوم بھائی اور دیور کا رشتہ۔ طفیل موچی نے جس حساس معاملے پر اپنے یقین کا اظہار کیا تھا اس نے مجھے بھی شاداں اور عظیم کے تعلقات میں شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ شام سے کچھ دیر پہلے سرکاری اسپتال سے آنے والی مردہ گھوڑے کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ نے میرے شک کو یقین میں بدلتے ہوئے طفیل موچی کے بیان پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق حنیف کے گھوڑے کی موت 3 جولائی بروز منگل رات 8 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی اور اس موت کا سبب زہریلی خورانی تھا۔ کیمیکل انگیز امر کے مطابق گھوڑے کو چارے کے ساتھ کوئی زہریلا پودا یا کوئی جڑی بوٹی کھلائی گئی تھی، جس کے اثرات نے اسے پہلے گہری بے ہوشی میں پہنچایا اور بعد ازاں موت سے ہمکنار کر دیا تھا۔ گھوڑے کے بدن پر پائے جانے والے مہلک چرکے اس کے مرنے کے بعد لگائے گئے تھے۔ شاداں اور عظیم کی گرفتاری کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ حنیف کے گھوڑے کی موت 3 جولائی کی رات 10 بجے سے پہلے واقع ہو چکی تھی، جبکہ ان دونوں نے میرے پاس رپورٹ درج کراتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ حنیف 4 جولائی کی صبح اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جمال پور گیا تھا۔ جو گھوڑا 3 جولائی کی رات اپنی زندگی کی بازی ہار چکا تھا وہ 4 جولائی کی صبح کیوں کر کسی سواری کے قابل ہو سکتا تھا؟ رات کے 11 بجے تھے اور بوندا باندی کا سلسلہ جاری تھا۔ میں اور حوالدار عثمان خان اس گمشدہ حنیف کے گھر کے صحن میں موجود تھے۔ وہ مکان گلی کے آخری سرے پر دوسرے گھروں سے کافی ہٹ کر بنا ہوا تھا اور ہم دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں بلکہ گھر کے عقبی دیوار پھلانگ کر اندر پہنچے تھے۔
قانون کی سربلندی کو قائم رکھنے کے لیے بعض اوقات اس نوعیت کے چھوٹے موٹے غیر قانونی کام جائز ہو جاتے ہیں۔ اس مکان کے پچھلے حصے میں پہلو بپہلو 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ اس وقت ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا نظر آ رہا تھا، جبکہ دوسرے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ہم صحن سے برآمدے میں پہنچے، پھر بند دروازے کے سامنے جم کر کھڑے ہو گئے۔ حوالدار کو میں نے چونکنا رہنے کے لیے کہا اور خود بند دروازے سے کان لگا کر اندر کا احوال جاننے کی کوشش کرنے لگا۔ جلد ہی میری سماعت نے اندر کے سنگھیڑ پکڑ لیے۔ شادہ اور عظیم دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ ہماری دبے قدموں کی آمد سے واقف نہیں تھے۔ میں نے اپنی توجہ کو ایک نقطے پر مرکوز کر دیا اور وہ نقطہ تھا ان دونوں کی گفتگو۔ اب تک تو سب ٹھیک جا رہا ہے، شادہ نے کہا، لیکن میرے دل کو ابھی پوری طرح اطمینان حاصل نہیں ہے۔ ہر وقت برے برے خیال مجھے گھیرے رہتے ہیں۔ تم اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کرو میری جان، عظیم نے مہمور لہجے میں کہا۔ اب تک سب ٹھیک ہے تو آگے بھی ٹھیک ہی رہے گا۔ ہمارے راستے کا سب سے بڑا کانٹا حنیف تھا۔ اسے ہم نے صاف کر کے گھوڑے کو ایسی حالت میں پہنچا دیا ہے کہ پولیس ساری زندگی اس کیس کو حل نہیں کر سکے گی اور ہم یوں ہی عیش کرتے رہیں گے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ وہ بدمانس اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا اور ہم نے اس کی لاش کو ایک گہرا گڑھا کھود کر صحن میں دبا دیا ہے، شادہ نے کہا۔ کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ گھٹیا انسان اچانک میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں تم اس فضول شخص کا قصہ چھیڑ کر اس رات کی لذت بھری تنہائی کا بیڑا غرق کر رہی ہو، عظیم نے شاکی لہجے میں کہا۔ ایسی مرادوں بھری برساتی راتیں خوش نصیبوں کے حصے میں آتی ہیں۔ آج ہم پچھلی راتوں کا ریکارڈ توڑ ڈالیں گے۔ حنیف کی قتل کی سازش بے نقاب ہو چکی تھی اور سازشی عناصر بھی اسی وقت میری گرفت میں تھے۔ بس اس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے ایک آخری چھوٹا سا ڈرامہ ضروری تھا۔ میں نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر سرگوشیانہ انداز میں حوالدار سے کہا، عثمان تم دوسرے کمرے کے دروازے پر وقفے وقفے سے دستک کا عمل جاری رکھو۔ میں اس ناگ اور ناگن کو پل سے نکالنے کے لیے بین بجاتا ہوں۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے دوسرے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے دوبارہ اپنی سماعت کو بند دروازے پر مرکوز کیا، اندر کی باتوں کو باہر سننے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ کون آدھی رات کو آ گیا؟ شادہ کی بیزاری بھری آواز ابھری۔ پہلے ہی دستک نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ کل شام میں بھی کوئی گدھا کافی دیر تک ہمارا دروازہ بجاتا رہا تھا۔ یہ ظالم لوگ ہمیں مزے کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اس بذات شادہ نے میرے لیے گدھے کا لفظ استعمال کیا تھا۔ یہ کیس چونکہ ڈراپ سین کے قریب پہنچ چکا تھا، اس لیے میں نے صبر کے گھونٹ پی لیے۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے بیچ کی ساری دیواریں اٹھ چکی ہیں۔ دوسری دستک کے جواب میں عظیم نے کہا، ٹھہرو میں باہر جا کر دیکھتا ہوں، ورنہ وہ کمبخت دروازہ ہی توڑ ڈالے گا۔ عظیم اور شادہ لذت اعتصام کے نشے میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں یہ اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ دروازے پہ دستک بیرونی دروازے پر نہیں بلکہ برابر والے کمرے کے دروازے پر ہو رہی ہے۔ میں بند دروازہ کھلنے کے انتظار میں ریڈ الرٹ ہو گیا۔ اسی لمحے شادہ کی ہنسی بھری آواز مجھے سنائی دی۔ کم از کم دھوتی تو پہن لو، اس نے شرارت آویز لہجے میں عظیم سے کہا تھا۔ کیا یوں ہی الف ننگے باہر جاؤ گے؟ میرے بدن پر چونٹیاں سی ریگنے لگی۔ ان دونوں بدکار قاتلوں کے لیے میرے دل و دماغ میں نفرت کا ایک طوفان کھڑا ہوا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات کو قابو کیا اور جیسے ہی عظیم نے بند دروازے کی اندرونی کنڈی گرائی، میں نے ایک طوفانی لات چلا دی۔ میرا نشانہ دروازے کا وسط تھا، لیکن چونکہ اس دوران میں دروازہ کھل چکا تھا لہٰذا میری وہ خوفناک لات عظیم کے سینے پر پڑی۔ وہ کسی توپ کے دہانے میں سے نکلنے والے گولے کے مانند ریورس گیئر میں نیچے پرواز کرتے ہوئے پیچھے کو گیا اور اس نے چرپائی کے اوپر برہنہ پڑی شادہ پر ہنگامی لیڈنگ کی۔ اگلے لمحے شادہ کے حلق سے ایک وحشیانہ نسوانی چیخ خارج ہوئی، گرفتار کر لو ان دونوں بدبختوں کو! میں نے دھاڑ سے مشابہ لہجے میں حوالدار سے کہا، یہ رنگوں ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، اب انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ حنیف کے خون کا حساب ہو کر رہے گا اور بے زبان جانور کی حسرت ناک موت کا حساب بھی۔ عثمان خان برقی رفتار سے میرے حکم کی تعمیل میں جت گیا۔ ان دونوں کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے حنیف کی قتل کے حوالے سے ان کی حالیہ گفتگو کا حوالہ بھی دیا اور بتایا
کہ ان کا اقبال جرم ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی کمال ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شادہ نے کہا، تھانے دار صاحب، ہم نے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ سب کیا ہے، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں کسی بھی حالت میں عورت پر ہاتھ اٹھانے کے حق میں نہیں ہوں، مگر شادہ کی بیہودہ باتوں نے میرے تن بدن میں آگ بھڑکا دی تھی۔ مجھے خود پر قابو نہ رہا اور بے ساختہ میرا ہاتھ گھوم گیا۔ یہ عشق نہیں، شیطانیت اور حیوانیت ہے، میں نے خون خوار لہجے میں کہا۔ تم لوگ اپنی بدنیتی اور بد کرداری کو عشق کا نام دے کر اس پاکیزہ آفاقی جذبے کی توہین کر رہے ہو۔ میں تمہیں عبرتناک سزا دلوائے بغیر سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ میرا ہاتھ کچھ زیادہ ہی زور کا پڑ گیا تھا۔ شادہ اپنے مجروح گال کو تھامے سسک رہی تھی۔ عظیم بھی ہاتھ باندھے معافی طلب انداز میں کھڑا مجھے امید بھری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے شادہ پر ترس آیا اور نہ ہی عظیم پر رحم۔ ان لمحات میں میں نے صرف ایک ہی پکار پر لبیک کہا، گمشدہ بے گناہ حنیف کے لہو کی پکار۔